Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 3 in the series of research tools and techniques, and we are still covering introduction to research. And in the last lecture, we did see the difference between applied and basic research. Then we find out the difference between internal and external consultants. Uske baad we looked into the ethics in business research, اور چوتھے نمبر پہ ہم لوگوں نے 8 characteristics of scientific research دیکھے تھے. تو that was the past lecture. I hope so you have understood all the concepts thoroughly. جو 8 characteristics ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو آنے چاہیے. یہ بھی جو ہے وہ جو ہمارا پہلا لیکچر ہوا تھا اسی کی کنٹینویشن ہے, انٹروڈکشن ہے. ان تینوں لیکچرز میں ہم بہت ساری چیزیں کور کر رہے ہیں. دیز آر آل بیسیکلی دا بیسکس آف ریسرچ. ایک اچھے ریسرچر بننے کے لیے جو بیسک نالج ہے وہ ان 3 لیکچرز میں ہم فراہم کر رہے ہیں. تو آج کے لیکچر میں یہ 3 کی سیریز ختم ہو جائے گی. آج جو چیزیں ہم نے کرنی ہیں وہ ہے دا بلڈنگ بلاکس آف سائنس ان ریسرچ. That is basically induction and deduction, the use of logic. Then اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے 7 steps of hypothetical deductive method. Steps ہم نے پہلے بھی کیے تھے ڈیفینیشن کے بعد, مگر وہ اختصار سے کیے تھے, مختصر طور پہ کیے تھے. آج ایک ایگزامپل کے ساتھ مزید اس کو ان steps کو ایلیبوریٹ کریں گے اور پھر ان steps کی ڈیٹیل دیکھیں گے. ویسے تو آپ کے کورس میں تھرو آؤٹ ہم ایک نہ ایک سٹیپ لے کے اس کو ایکسپلین کرتے رہیں گے, مگر شروع کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ان 7 سٹیپ سے, پچھلی دفعہ ہم نے 8 کریکٹرسٹکس آف سائنٹیفک ریسرچ پڑھے تھے, اس دفعہ ہم 7 سٹیپس پڑھیں گے ان ڈیٹیل. اور اس کے درمیان آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے کریکٹرسٹکس پڑھے تھے, اس دفعہ ہم سٹیپس پڑھے ہیں. جو ریسرچ پروسیس ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہم لوگ دیکھیں گے, اور آخر میں ہم لوگ جو ہے ایکشن ریسرچ اور کیس اسٹڈی میتھڈز دیکھیں گے. تو یہ کچھ میتھڈز ہیں جو کہ 7 سٹیپس سے مختلف ہوتے ہیں, مگر ان کے ذریعے سے بھی ریسرچ کی جا سکتی ہے. اور ان 7 سٹیپس میں اور ایکشن ریسرچ اور کیس اسٹڈی میتھڈ کے اندر کیا فرق ہے یہ بھی اسی لیکچر کا حصہ ہے. تو لیٹس کم ٹو دی فرسٹ سلائیڈ آف دس لیکچر. اور اس کے اندر وی آر seeing the logical way in which we describe our hypothesis. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے چوتھے سٹیپ میں جا کے ریسرچ کے ہائپوتھیسس بنانے ہیں. ہم نے تھیوری فارمولیٹ کرنی ہے, اس کے بعد ہائپوتھیسس بنانے ہیں. یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں لاجیکل ہونی چاہیے, اور لاجک جو ہے وہ ڈیرائیو ہوتا ہے 2 چیزوں سے. یا تو ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کرتے ہیں یا پھر ہم انڈکٹیو ریزننگ کرتے ہیں. 2 طرح کی ریزننگ ہوتی ہے, 2 طریقے سے ہم باتوں کو منوا سکتے ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ بنا کے ہائپوتھیسس کی. اس میں یا تو ریزننگ جو ہے, جو اس میں پیچھے سے لاجک ہے, جو منطق ہے, جو فلسفہ ہے, وہ ڈیڈکٹیو ہونا چاہیے یا انڈکٹیو ہونا چاہیے. تو ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے ابھی دیکھتے ہیں. ڈیڈکٹیو ریزننگ وہ ریزننگ ہے جو کہ پاسٹ فیکٹس اور فگرز کی بنیاد کے اوپر کی جاتی ہے, یعنی ایسی ریزننگ جو کہ یونیورسل ٹروتھ کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے, جیسے ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن اینڈ دا سن رائزز فرام دا ایسٹ اینڈ سیٹس ان دی ویسٹ. ٹھیک ہے, سو دیٹ اینڈ نوائز کریٹس ڈسٹربنس فار ہیومن بینگس. یہ تمام وہ لاجک ہے, یہ وہ ریزننگ ہے جو ہمیں پہلے سے جس کا علم ہے. سو ایسی ریزننگ کو ہم
ڈیڈکشن یا ڈیڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں. ایک دفعہ اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. Deductive method یا deductive reasoning is when we arrive at a decision by logically generalizing from a known fact. مطلب اس کا یہ ہوا کہ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے, it rises from the east, تو آج بھی it is going to rise from the east, لہٰذا آج بھی سورج مشرق سے ہی طلوع ہوگا. So that is deductive reasoning. ہم پہلے سے prior نالج کی بنیاد پہ اپنا منطق یا فلسفہ پیش کر رہے ہیں. اگر کلاس میں بچوں نے زیادہ شور مچایا تو لیکچر ڈسٹرب ہوگا, ٹھیک ہے, تو لیکچر ڈسٹربنس کا انحصار بچوں کے شور مچانے پہ ہے. اگر وہ کام رہیں گے, آرام سے سنیں گے, تو لیکچر ان کی بھی سمجھ میں آئے گا, لیکچر اچھا بھی ڈیلیور ہوگا. سو یہ بھی ہمیں پہلے سے جو ہے وہ اس کا علم ہے کہ شور مچانے سے جو ہے وہ گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. دیٹ از ریزننگ جو ہے, دس از ڈیڈکٹیو ریزننگ بیسڈ آن یونیورسل ٹروتھ, جس کا ہمیں پہلے سے پتا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. ڈیڈکٹیو میتھڈ از وین وی ارائیو ایٹ اے ڈیسیژن بائی لاجیکلی جنرلائزنگ فرام اے نون فیکٹ. ہم اپنا ریزن جو ہے نون فیکٹ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. جو یہاں پہ اس کی ایگزامپل لکھی ہے وہ ہے آل ہائی پرفارمرز آر پروفیشنٹ ان دیئر جابس. اف جان از ہائی پرفارمر دین ہی از پروفیشنٹ ان ہز ورک. تو جو ہے وہ جو پروفیشنٹ بندے ہوتے ہیں وہ پرفارمنس اچھی دیتے ہیں کیونکہ وہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں. لہٰذا اگر جان بھی جو ہے وہ ایک اچھا پروفیشنٹ بچہ ہے, وہ بھی ایک اچھا پروفیشنٹ امپلائی ہے, تو اس کی بھی پرفارمنس ہائی ہوگی. تو دس از ڈیڈکٹیو ریزننگ. سو ہم لوگوں نے پہلے بھی دیکھا تھا موٹیویشن کی, جب ہم لوگوں نے ایگزامپلس پڑھی کہ جو ہے وہ اچھے پے پیکج سے لوگ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں, لہٰذا اس کی وجہ سے موٹیویشن لیول جو ہے وہ بڑھے گا. تو دس از آلسو ڈیڈکٹیو ریزننگ. اس کے مقابلے میں انڈکٹیو ریزننگ کیا ہے؟ انڈکٹیو ریزننگ از ناٹ بیسڈ آن پرائر نالج. ہم لوگ بعض چیزیں آبزرو کرتے ہیں ان سوسائٹی, اور اس کی مدد سے ہم ریزن کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے پایا ہے, لہٰذا یہ جو ہمارے آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایسے ہو رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی فار ایگزامپل اچھائی کرتا ہے, فار ایگزامپل نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تو وہ جو ہے ایک اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ خوبیاں نظر آئیں گی. سو ہم جو آبزرو کر کے ریزننگ کرتے ہیں وہ ہماری انڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے. یعنی کہ ایک بچہ ہے اور اس کو نہیں پتا یونیورسل ٹروتھ کا, اور وہ ہر روز صبح جا کے چھت پہ دیکھتا ہے اور اس کو ایک سمت سے سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو وہ آبزرو کر رہا ہے. ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ دی ڈائریکشن کہ فرام وچ ڈائریکشن دا سن کمز آؤٹ. تو وہ اپنے آبزرویشن کی بنیاد پہ کہے گا کہ میں نے 10-11 دن جا کے اوپر چھت پہ چڑھ کے دیکھا ہے سورج اس سمت سے طلوع ہوتا ہے, تو آج بھی سورج اسی سمت سے طلوع ہوگا. تو دیٹ از انڈکٹیو ریزننگ, دیٹ از اے پوسٹیریوری. ہم نے جو ہے ہمیں پہلے سے علم نہیں تھا, یا اس بچے کو پہلے سے علم نہیں تھا, اس نے جو ریزننگ کی اپنی آبزرویشن کی بنیاد پہ کی. تو ایک ہم ریزننگ جو ہے وہ پاسٹ نالج اور پاسٹ فیکٹس کی بنیاد پہ کرتے ہیں, یونیورسل ٹروتھ کی بنیاد پہ کرتے ہیں, وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے. اور بعض ریزننگ ہم صرف آبزرویشن کی بنیاد پہ کرتے ہیں, جس کا بھی یونیورسل ٹروتھ ہمیں نہیں پتا ہوتا, وہ انڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے. Induction is a process where we observe certain phenomena and on this basis arrive at conclusions. اس کے اندر جو میں ایگزامپل دیتا ہوں وہ ہے ہاتھرون اسٹڈیز کی. کچھ اسٹڈیز کنڈکٹ ہوئیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور وہاں پہ بعض ریسرچرز یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ جو انٹینسٹی آف لائٹ ان ورک ایریا بڑھتی ہے, جیسے جیسے ہم لوگ
جو ہے وہ ورکرز کو اچھی لائٹ دیتے ہیں ویسے ویسے ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے دس از بیسیکلی ڈیڈکٹیو نالج اور ڈیڈکٹیو ریزننگ کے جو ہے وہ ایک اچھے ویژن کے لیے ہمیں لائٹ کی ضرورت ہے, اور یہ ہمارا پاسٹ فیکٹ ہے. سو دیٹ واز بیسیکلی ڈیڈکشن. مگر ڈیورنگ دی ایکسپیریمنٹ انہوں نے کرنا سٹارٹ کیا جس کے اندر دے سلیکٹڈ اے فیکٹری جہاں پہ عورتیں سلائی کا کام کرتی تھیں, اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے بعض گروہ یا بعض لوگ جو فیکٹری امپلائیز تھے ان کو گروپس میں تقسیم کیا. ایک گروپ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے فیکٹری کے اندر بہت ڈم لائٹ رکھی, اور اس میں جو ہے وہ وہاں پہ عورتیں سلائی کڑھائی کے لیے آتی تھیں, اور ان کو سلائی کڑھائی کا کام دیا اور ان سے کہا کہ آج دن بھر آپ نے کپڑے سینے ہیں, اور جو ہے وہ پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی کیا پروڈکٹیوٹی رہی. سو اٹ واز اے کائنڈ آف ایکسپیریمنٹ وچ ریسرچرز کنڈکٹڈ, اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ ایک اور گروپ کو یہی ٹاسک دی, اور اس دن لائٹ جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھا دی. اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے کافی دن تک ایکسپیریمنٹ کیے, اور انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ دونوں گروپس کے اندر جو ہے وہ کیا رجحان ہے. جیسے جیسے وہ لائٹ بڑھا رہے ہیں کہ ویسے ویسے کیا پروڈکٹیوٹی ورکرز کی انکریز ہو رہی ہے, کیا وہ بہتر طور پہ سی رہی ہیں کپڑے, اور کیا اس کے اندر ایررز نہیں ہو رہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے اینڈ آف دا ڈیز چیک کی. انٹینسٹی کبھی جو ہے وہ بہت ہلکی کم واٹس کی رکھتے تھے, کبھی میڈیم واٹس کی رکھتے تھے, کبھی اس کی انٹینسٹی بڑھا کے جو ہے وہ ہائی انٹینسٹی کر دیتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ جن دنوں لائٹ کم بھی ہوتی تھی ان دنوں بھی ورکرز کی پروڈکٹیوٹی بہترین رہی. اب وہ حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا کیوں ہے, اور یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ 19ویں صدی کے شروع میں اوائل میں ہوا, اور اس میں جو ہے وہ ورکرز ریسرچرز کو پتہ چلا کہ ایون جب لائٹ کم بھی ہوتی ہے مگر پھر بھی پروڈکٹیوٹی جو ہے ورکرز کی انکریز ہوتی ہے, کیونکہ ان کو بعد میں یہ انٹرویوز کر کے علم ہوا کہ آلدو لائٹ کم ہوتی ہے مگر اس گروپ کے اندر وہ لوگ جو ہے جو اس ایکسپیریمنٹ کا حصہ بنے, جو امپلائیز, وہ اپنے آپ کو یہ تصور کرنے لگے کہ مینجمنٹ انتظامیہ ہماری بہت زیادہ کیئر کر رہی ہے, ہمیں جو ہے وہ ہم ایک توجہ کا مرکز ہیں, کبھی ہماری لائٹ کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کیئرفلنس کی وجہ سے جو کہ مینجمنٹ کی طرف سے ان کو دیکھنے کے اندر آئی, ان کے کھانے پینے کا بھی جو ہے وہ اندر اچھا بندوبست کر رہے تھے اور ان کی سہولیات کا خیال رکھا جا رہا تھا ڈیورنگ دی ریسرچ, تو ان کی پروڈکٹیوٹی لو نہیں ہوئی. تو یہ ایک نئی بات ریسرچرز کو پتہ چلی بیسڈ آن آبزرویشن. تو اس چیز کے بارے میں پہلے سے جو ہے وہ ریسرچرز کو آگاہی نہیں تھی, ہمیں صرف آبزرو کر کے پتہ چلا کہ جو ہے ہم اگر کیئرفلنس اپنے امپلائیز کی طرف شو کرتے ہیں تو ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے, اس میں کمی نہیں آتی, آلدو فیکٹرز یعنی لائٹ کو اور دوسری چیزوں کو ہم اگر کم بھی کر دیں. تو دیٹ واز بیسیکلی اس کی مدد سے جب انہوں نے ہائپوتھیسس بنایا ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو that was inductive reasoning, that was based purely on observation, not on prior knowledge اس کے اندر نہیں تھا. انڈکشن کی ایک دفعہ ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. Induction is a process where we observe certain phenomena and on this basis arrive at conclusion, یا اس کی مدد سے ہم اپنی hypothesis statement بناتے ہیں. اور اس کی hypothesis statement کیا بنی, اگر ہم کیئرفل ہوتے ہیں, کیئرفل رویہ اپناتے ہیں ٹورڈز آور امپلائیز, تو دین وہ بہتر کارکردگی یا بہتر کام کرتے ہیں. تو دس ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ یا ریزننگ واز بیسڈ آن انڈکٹیو ریزننگ. اس کے مقابلے میں جو ریزننگ جو لاجک فلسفہ ہم استعمال کریں گے بیسڈ آن پرائر نالج, وہ ہوگا ڈیڈکٹیو ریزننگ. سو اس میں ایک اور ایگزامپل ہے یہاں پہ انڈکشن کی. پروڈکشن پروسیسز
are the main features of factories, therefore factories exist for production purpose. इसमें ये भी मैं आपको बताता चलूं कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है दैट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. हमें जो है वो एक बड़े फैक्ट का पता है, उसको हम एक छोटी मिसाल के ऊपर लागू करते हैं. जैसे जो है वो हमें ये पता है कि जो नॉइज़ है वो काम में मुदाखलत करती है, तो अगर आज नॉइज़ हुई फैक्ट्री के अंदर तो फिर वो काम में मुदाखलत करेगी. तो जो है फ्रॉम जो डिडक्टिव रीजनिंग है दैट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, एंड जो इंडक्टिव रीजनिंग है दैट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. यानी कि हमने ऑब्जर्व किया कि केयरफुलनेस की वजह से एम्प्लॉइज अच्छा काम करते हैं, तो लिहाजा तमाम हर जगह जहाँ पे भी मैनेजमेंट इंतज़ामिया केयरफुल होगी वहाँ पे उनके एम्प्लॉइज जो है वो अच्छा काम करेंगे. तो जो इंडक्टिव रीजनिंग है विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट इज़ फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग का हम इस्तेमाल जब हम हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स बनाते हैं तब हम जो है वो इनका ख्याल रखते हैं कि आया हमने ये डिडक्टिव रीजनिंग की बुनियाद पे बनाया है हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, या जो इसमें लॉजिक इस्तेमाल हुआ है वो इंडक्टिव रीजनिंग की बुनियाद पे हुआ है. दोनों जो है वो तरीक़ाकार रिसर्च के अंदर, बिजनेस रिसर्च के अंदर जो है वो मुमकिन है, एंड दे आर अप्लाइड, और हम ऐसा कर सकते हैं. देन एक और एग्जांपल लेते हैं आगे चल के, एंड दैट इज बेसिकली हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ साइंस इन रिसर्च पढ़ रहे हैं. अभी हम आहिस्ता आहिस्ता 7 स्टेप्स ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड की तरफ बढ़ेंगे. इस एग्जाम्पल के अंदर लेट मी टेक यू टू ए वर्क ऑफिस, और ये वर्क ऑफिस जो है वो ब्लू एरिया के अंदर मौजूद है, और वहाँ पे एक मैनेजर है अमजद साहब हैं, और उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि वो दैट इज़ बेसिकली जो ऑफिस है वो सॉफ्टवेयर हाउस है, और वहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है. लोग जो है वो आके प्रोग्राम बनाते हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं. वहाँ पे उन्होंने अमजद साहब नए नए उस ऑफिस के अंदर आए ब्लू एरिया के अंदर, और उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि आसपास के इलाके में ब्लू एरिया में बहुत ज़्यादा शोर है. तो शोर की वजह से जो है उन्होंने ये देखा कि लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनके काम के अंदर एरर्स भी आ रहे हैं, उनके काम के अंदर जो है वो डिले भी हो रहा है. सो दैट थिंग वाज ऑब्जर्व्ड बाय मिस्टर अमजद. उन्होंने कहा कि मुझसे जो पहला मैनेजर था क्या उसने ये चीज़ नोट नहीं की होगी. अब इस फर्म का जो हेड ऑफिस था दैट वाज इन लाहौर. तो अमजद ने कहा कि मैं लाहौर वालों को अगर ये ख़त लिखता हूँ कि यहाँ पे तो बड़ा शोर होता है, एम्प्लॉइज़ अच्छा काम नहीं करते, तो शायद मेरी बात पे कोई तवज्जो ना करे, क्योंकि पहले भी मुझसे जो है मैनेजर्स थे उन्होंने ये चीज़ नोट नहीं की. तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि मैंने आते ही जो है वो इसमें एरर्स निकालने शुरू कर दिए हैं यहाँ पे ऑफिस के काम के अंदर. तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता हूँ, मैं उसकी मदद से बावर करवाऊंगा अपने हेड ऑफिस वालों को कि शोर की वजह से जो है इस ब्लू एरिया के अंदर हमारे ऑफिस के अंदर काम नहीं हो रहा है. तो उसने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट जो है उसका इनकाद किया, और उसने 3 कमरे सेलेक्ट किए. कमरा नंबर ए उसने उस जगह को डेजिग्नेट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आता था, और जो है जो कि खिड़कियों के और बाहर के जो एरिया था उसके करीब था, और वहाँ पे उसने 15 एम्प्लॉइज़ को बिठाया, और उसने कहा कि आप लोग उसको उसने जो है वो 100 प्रोग्राम्स लिखने को दिए. इसी तरीके से उसने कमरा नंबर बी सेलेक्ट किया जो कि शोर के इलाके से थोड़ा हट के था, और वहाँ पे भी उसने 15 एम्प्लॉइज़ बिठाए, और उसने जो है वो ये उनको 100 ही प्रोग्राम्स की टास्क दी. और फिर कमरा नंबर सी उसने सेलेक्ट किया जो कि शोर से बिल्कुल ही फासले के ऊपर था, जहाँ पे नॉइज़ जो है बहुत ही कम आ रही थी, और वहाँ पे भी 15 एम्प्लॉइज़ जो है उसने बिठाए, और उनको उसने जो है वो 100 प्रोग्राम्स बनाने की टास्क दी. तो हमारे पास
3 کمرے ہو گئے, کمرہ A, کمرہ B اور کمرہ نمبر C, اور تینوں کے اندر جو ہے وہ امپلائیز نے کام کرنا شروع کیا. ان تینوں کمروں میں امجد نے جو ہے نوائز کیلکولیٹ کرنے کے لیے, اس کو میئر کرنے کے لیے مشین لگا دی جو کہ ڈیسیبلز کو نوٹ کرتی تھی. کمرہ نمبر A میں کتنے ڈیسیبل کی نوائز تھی, کمرہ نمبر B میں کتنے ڈیسیبل تھے اور کمرہ نمبر C میں کتنے ڈیسیبل تھے. اس نے سینسرز فٹ کیے جنہوں نے میئرمنٹ سٹارٹ کیا. ہمیں پتا چلا کہ کمرہ نمبر A کے اندر جہاں پہ سب سے زیادہ نوائز تھی وہاں پہ جو ہے تقریباً 400 ڈیسیبلز کا شور تھا. کمرہ نمبر B کے اندر 200 ڈیسیبلز کا شور تھا, اور کمرہ نمبر C کے اندر کوئی بھی جو ہے وہاں پہ تقریباً 60-70 ڈیسیبل کا شور تھا, جو کہ ایک نارمل شور ہوتا ہے جس کے اندر انسان آسانی سے کام کر سکتا ہے. یہ ایکسپیریمنٹ اس نے کیا امجد نے 1 ہفتے تک, اور 1 ہفتے کے بعد دیکھا کہ کمرہ نمبر A, B اور C میں ورکرز کے کام کی کیا صورتحال رہی. تو اس کو پتا چلا کہ کمرہ نمبر A کے اندر جہاں پہ سب سے زیادہ شور تھا, سب ورکرز نے سب سے زیادہ غلطیاں کی, اور ان کا جو ہے وہ تقریباً 50 کے قریب پروگرامز بنا پائے, اور غلطیوں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی. کمرہ نمبر B میں جہاں پہ میڈیم لیول کا شور تھا وہاں پہ جو ہے غلطیوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 500 کے قریب تھی, اور 75 پروگرام 100 میں 75 پروگرام یہ ٹیم کر پائی. جبکہ کمرہ نمبر C کے اندر جہاں پہ شور بالکل ہی نہیں تھا وہاں پہ 90% کام ہوا, 90 پروگرامز لکھے گئے 1 ہفتے کے دوران, اور غلطیوں کی تعداد جو ہے وہ 70-80 کے قریب تھی. سو دیٹ واز بیسیکلی, اب اس کو امجد کو پروف مل گیا کہ واقعی جب ہم جو ہے وہ شور بڑھاتے ہیں کمرے کے اندر تو ویسے ہی جو ہے وہاں پہ پروڈکٹیوٹی لیول لو ہوتا ہے, ایررز ریزلٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے. تو یہ رپورٹ کی صورت میں اس نے اپنا جو ریسرچ اس نے کی تھی وہ لاہور ہیڈ آفس بھجوائی. لاہور ہیڈ آفس نے جب دیکھا کہ واقعی جو ہے وہ اس طریقے سے کام ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمام جتنی بھی بلڈنگ ہے اس کو ہم ساؤنڈ پروف کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اس آفس کو ساؤنڈ سے یا نوائز سے چھٹکارا ملا. اس سے پہلے جو ہے کیونکہ گروپ کے اندر ریسرچ ہوئی تھی تو اس نے اپنے ڈیٹا کو جو کہ اس نے حاصل کیا تھا نوائز والا, ڈیسیبلز بھی, اور جو ہے ورکرز کی پروڈکٹیوٹی, دیٹ از بیسیکلی اس میں 45 ورکرز تھے, ان کے 15-15 کا گروپ تھا, تین گروپس تھے. اس نے انووا کا ٹیسٹ لگایا اور اس کے جو ریزلٹس تھے وہ سگنیفیکنٹ آئے. اس کو پتا چلا کہ جو ہے اسٹیٹسٹیکلی بھی اپروو ہو گیا کہ تینوں ورکرز کی پروڈکٹیوٹی میں سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے. تو دیٹ واز بیسیکلی. اب اس امجد نے جو ہے اصل میں کیا کام کیا, اس نے 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکو ڈیڈکٹیو میتھڈ کو فالو کیا. اور 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکو ڈیڈکٹیو میتھڈ اس مثال کے اندر کیا تھے, اس ایگزامپل کے اندر کیا تھے. سب سے پہلے اس نے پرابلم آبزرو کی کہ لوگ جو ہے وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں ود ان دی آفس. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ تھوڑی سی پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ کی, اس نے ورکرز کو بلا کے پوچھا, اس نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے. اس کو پتا چلا کہ واقعی لوگ جو ہے نوائز کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں, اور اس نے جو ہے وہ نیٹ کے اوپر بھی سرچ کیا اور اس کو پتا چلا کہ جو ہے وہ نوائز کام کے اندر گڑبڑ پروڈیوس کرتی ہے. اس نے پھر ایک تھیوری بنائی کہ جیسے جیسے ہم نوائز کو انکریز کرتے ہیں ویسے ویسے پروڈکٹیوٹی ڈکریز ہوتی ہے. تو دیٹ واز, اس نے تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا جس میں ایک ہی انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا اور ایک ہی ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا. انڈیپینڈنٹ ویریبل ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتے ہیں ہم آگے چل کے پڑھیں گے, مگر اس تمام کیس کے اندر 2 فیکٹرز تھے. ایک تھا نوائز اور جس کی وجہ سے کام کرنا رک گیا, یعنی کہ لو پروڈکٹیوٹی.
اس نے یہ تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا, پھر اس نے ہائپوتھیسس بنایا, اور ہائپوتھیسس اس کا کیا بنا کہ جیسے جیسے ہم نوائز انکریز کرتے ہیں ویسے ویسے ورکر پروڈکٹیوٹی ڈکریز ہوتی ہے. تو دیٹ واز بیسڈ آن ڈیڈکٹیو ریزننگ. اور پھر اس نے ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا. ایکسپیریمنٹ جو اس نے کنڈکٹ کیا دیٹ واز ریسرچ ڈیزائن. اس نے اپنا ایک ریسرچ ڈیزائن بنایا جو 3 کمرے اس نے ABC کا تعین کیا, وہ دیٹ واز بیسیکلی ریسرچ ڈیزائن. پھر اس نے 1 ہفتے تک ڈیٹا گیدرنگ کی, دیٹ واز فردر سائنٹیفک ڈیٹا گیدرنگ, کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدرنگ کی. کتنے ڈیسیبلز جو ہیں وہ ہر کمرے کے اندر موجود ہیں, کتنے امپلائیز موجود ہیں, اور کتنا کام کر رہے ہیں, کتنے ایررز پروڈیوس کر رہے ہیں, اور کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ تمام کا تمام اس نے کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدر کیا. پھر اس کے بعد اس نے اس کے اوپر اس ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے اس کو اینالائز کیا, ٹیسٹ لگایا. ٹیسٹ کون سا لگایا؟ انووا کا ٹیسٹ لگایا, جس کی مدد سے جو ریزلٹ آیا وہ سگنیفیکنٹ تھا کہ تینوں گروپس کے اندر واقعی ڈفرنس موجود ہے, اور گروپ نمبر A کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ لو ہے, گروپ نمبر B کی اس سے ہائی ہے, اور C کی جہاں پہ کوئی نوائز نہیں تھی سب گروپس کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہائی ہے, اور ایرر فری بھی ہے. تو اس کی مدد سے اس نے جو ہے یہ ڈیڈیوس کیا, اس نے یہ کنکلوژن نکالی کہ واقعی جب نوائز جو ہے وہ کسی جگہ پہ بڑھتی ہے, کسی آفس میں بڑھتی ہے, ویسے ویسے کام کرنا وہاں پہ امپلائیز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. آپ کے سلائیڈ کے اوپر لکھا ہوگا, پرابلم اس کیس میں تھا the aversive noise in the environment decreases the performance of individuals in solving mental puzzles. So that was the problem جو اس نے امجد نے دیکھا. تھیوری پھر اس نے جو ہے وہ انٹرویوز کیے, پھر اس نے تھیوری بنائی نوائز ایڈورسلی افیکٹس مینٹل پرابلم سالونگ, اور ہائپوتھیسس اس نے بنایا if the noise is controlled the mental puzzles یعنی جو پروگرامز ہیں they can be made more quickly and correctly. So based on this hypothesis research project was designed, اور پھر ڈیٹا واز گیدرڈ اینڈ ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس واز ڈن, اور پھر کنکلوژن یہ نکلی, اس سے سبق یہ حاصل ہوا کنٹرولنگ دی ایورسو نوائز ڈو انڈیڈ ہیلپ دی پارٹیسپینٹس ان دیئر پرفارمنس آن کمپیوٹر پروگرامز یا مینٹل پازلس. تو اس تمام یہ جو اسٹیپس تھے جو لگے ہمارے ایکسپیریمنٹ کے اندر, ان کو ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ کے اسٹیپس کہتے ہیں. اگلی سلائیڈ کے اندر یہ موجود ہے. انہی کو ہی بلڈنگ بلاکس آف سائنس اینڈ ریسرچ بھی کہا جا سکتا ہے. آبزرویشن سے ہمارا جو ہے وہ یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, پھر ہم پریلیمنری ڈیٹا گیدر کرتے ہیں یعنی انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں, پھر اس کی تھیوری بناتے ہیں, پھر تھیوری سے ہائپوتھیسس بناتے ہیں, اور پھر ہائپوتھیسس سے آگے ریسرچ ڈیزائن کرتے ہیں. ادھر ایک سلائیڈ میں چیز لکھی ہے کنسٹرکٹس کانسیپٹس اینڈ آپریشنل ڈیفینیشنس, یعنی کہ ہم نے کس طریقے سے ڈیٹا ہائپوتھیسس بنانے کے بعد کلیکٹ کرنا ہے. اس کو پتا تھا کہ اس نے جو نوائز ہے وہ ڈیسیبلز کے ذریعے سے آلہ لگا کے معلوم کرنی ہے, اور ورکر کی پروڈکٹیوٹی اس نے کمپیوٹر کے ذریعے سے معلوم کرنی ہے. ہر بندے کی انڈیویجولی ریکارڈ ہو رہا تھا کہ کتنے ایررز ہر بندہ کر رہا ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ کتنا پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے. سو دیٹ واز بیسیکلی وہ میئرمنٹ اس کی جو ہے اس نے معلوم کرنی تھی. ہر ویریبل کو ہمیں کوانٹیٹیولی میئر کرنا پڑتا ہے. دیٹ از بیسیکلی کنسٹرکٹس کنسیپٹس اینڈ آپریشنل ڈیفینیشنز. یہ ہم یہ آگے جا کے جب ہمارے لیکچرز ہوں گے تو اس کے اندر دیکھیں گے تفصیل سے, مگر میئرمنٹ جو ہے ہم ایک بڑے ہی آرگنائزڈ قسم کے طریقہ کار سے کرتے ہیں ویریبلز کی. ہمیں جو ہے جو بعض کانسیپٹس ہوتے ہیں, ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا, جو کہ ایزی ٹو میئر نہیں ہوتے ہیں. یہاں پہ تو جو کانسیپٹس تھے وہ جو ویریبلس تھے وہ ایزی ٹو میئر تھے. نوائز ہم نے جو ہے وہ آلہ لگا کے معلوم کر لی, اور جو ہے ورکر پروڈکٹیوٹی ہم نے ہر بندے کے ریکارڈ سے معلوم کر لی. بعض دفعہ ہمیں میئرمنٹ کے لیے ایک مبہم کانسیپٹ کو, ایک ویگ کانسیپٹ کو اس کے
جو ہے وہ ڈائمینشنز میں بریک اپ کرنا پڑتا ہے, ہمیں آبزرو کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں. تو دیٹ از بیسیکلی ہم لوگ اس کے اندر پھر اس بڑے کانسیپٹ کو, فار ایگزامپل ہیپینس آف امپلائیز ہے, جو امپلائیز ہیپی ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں. اگر اسے ہمیں بریک اپ کرنا پڑے ہیپینس کو, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ مطمئن ہے, ان کا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے, کیا وہ کام کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں. ہیپینس کو ہم مختلف طریقہ کار سے میئر کریں گے. سو دیٹ از بیسیکلی کنسٹرکٹ کنسیپٹس اینڈ آپریشنل ڈیفینیشن. ہم نے کس طریقے سے میئرمنٹ کرنی ہے. پھر ہم نے ریسرچ ڈیزائن بنایا, 3 کمرے لیے, اس کے اندر لوگوں کو بٹھایا, پھر ڈیٹا کلیکٹ کیا, اور پھر ڈیٹا اینالائز کیا, اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن کی. تو انٹرپریٹیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ جو ریسرچ پروسیس ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ پہلے کس طریقے سے ہم نے کوالیٹیٹیولی طور پہ ڈیٹا گیدر کیا تھا, انٹرویوز بھی کیے تھے, جس سے ہم نے تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا کہ نوائز کی وجہ سے ورکرز کا کام جو ہے وہ خراب ہوا ہے, رک گیا ہے. تو ہم نے کوالیٹیٹیو ڈیٹا کو میئرمنٹ کے لیے کوانٹیٹیو ڈیٹا میں چینج کیا, اور پھر ہم نے انٹرپریٹیشن, ہم کیا کہتے ہیں کہ بیسڈ آن آور ریسرچ ریزلٹس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نوائز کو کم کر لیں تو ہمارا کام بہتر ہوگا. تو ہم نے پھر سے کوانٹیٹیو ڈیٹا کو انٹرپریٹیشن کے اندر کوالیٹیٹیو ڈیٹا میں چینج کیا, تو وہ چیز ہماری انٹرپریٹیشن آ گئی. اب اس سے کیا ہوگا ان کیس آف اپلائیڈ ریسرچ, جو کہ یہ ہوئی, جو کہ امجد نے سٹارٹ کی ورکرز کے اوپر, امپلائیز کے اوپر کی, اور اس نے اپنے مسئلے کو حل کیا. امپلیمنٹیشن ہوگی. امپلیمنٹیشن کیا ہوئی کہ اس نے یہی تمام نتائج جو ہے وہ ہیڈ آفس بھجوا دیے. ہیڈ آفس نے جو ہے تمام جتنا بھی آفس تھا سب کو نوائز پروف کر دیا. اب ادھر جو ہے وہ نوائز نہیں آ رہی ہے اور ورکرز آسانی سے کام کر رہے ہیں. دیٹ واز ان کیس آف اپلائیڈ ریسرچ. اور ان کیس آف بیسک ریسرچ کیا ہوگا؟ بیسک ریسرچ یہ ہوگا کہ ریفائنمنٹ آف تھیوری ہو جائے گی آپ کی. اگر آپ کو جو ہے ایک نئی چیز پتہ چلی ہے جو کہ تھیوریٹیکلی ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھا, جو بندے ہیں وہ کس وجہ سے, امپلائیز کس وجہ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, ہم نے ایک نئی چیز معلوم کی کہ امپلائیز جو ہیں وہ کیئرفلنس کی وجہ سے بھی زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو دیٹ از بیسیکلی ہماری ایک تھیوری ڈیولپ ہو جائے گی ان کیس آف بیسک ریسرچ. تو یہ نتائج نکلیں گے بیسک ریسرچ میں اور اپلائیڈ ریسرچ میں 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکو ڈیڈکٹیو میتھڈ کے. تو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ 7 اسٹیپس کیا ہیں. آبزرویشن سے ہمیشہ ہم نے اسٹارٹ لینا ہے. جیسے ہی ہم لوگ کوئی بھی چیز ہم نے آبزرو کی, کچھ پرابلم آ رہا ہے, کچھ مسئلہ آ رہا ہے, جیسے امجد نے بھی دیکھا کوئی مسئلہ آ رہا ہے, وہاں سے ہماری ریسرچ سٹارٹ ہوئی. دین پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ میں ہم لوگ شروع میں جا کے انٹرویوز کرتے ہیں ورکر سے. ہم زیادہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کس وجہ سے آ رہا ہے, کن وجوہات کی وجہ سے آ رہا ہے. ہمیں پتہ چلا کہ نوائز ہے انوائرمنٹ میں, ورکرز نے بتایا, ہمیں ڈیٹیکٹ بھی ہم نے کر لیا کہ ورکر کی پروڈکٹیوٹی لو ہے. ہم نے پریلیمنری انفارمیشن گیدر کر لی کہ نوائز جو ہے وہ وجہ بن رہی ہے ورکر کی لو پروڈکٹیوٹی کی. اس سے ہماری تھیوری فارمولیٹ ہو گئی. یہی آپ کی تھیوری ہے. اس سے ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ بنا لی. اسٹیٹمنٹ ہم نے یہ بنائی کہ جیسے جیسے ہم نوائز بڑھاتے جاتے ہیں ویسے ویسے ورکر کی پروڈکٹیوٹی لو ہوتی جاتی ہے. سو دس از آور ہائپوتھیسس, جس کے لیے ہم نے ریسرچ ڈیزائن کی. ہم نے فردر سائنٹیفک ڈیٹا کلیکٹ کیا اور پھر ہم نے اس کا انالیسس کیا اور پھر اس سے نتیجہ نکالا, اور نتیجہ نکال کے پھر ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تو ڈیڈکشن از بیسیکلی نتیجہ نکالنا بیسڈ آن ریسرچ ریزلٹس. یہ 7 اسٹیپس ہیں جو کہ پھر سے ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ دیکھے. آبزرویشن, پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ, تھیوری فارمولیشن, ہائپوتھیسس بلڈنگ یعنی ایک اسٹیٹمنٹ بنانا, فردر سائنٹیفک ڈیٹا کلیکشن, ڈیٹا انالیسس اینڈ ڈیڈکشن. ہمیشہ ہم انہی اسٹیپس کی مدد سے اپنے پرابلمس کو ریسرچ میں سالو کریں گے.
تو ان 3 سلائڈز کو بغور آپ دیکھ لیجئے گا, اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ریسرچ کے سٹیپس کتنے ہیں. اور جب بھی ہمیں مسئلہ آتا ہے, نہ صرف یہ نوائز والا, کوئی بھی مسئلہ آ جائے, ایک اور مینیجر ہے فار ایگزامپل, اس کو مسئلہ یہ آ گیا کہ اس کی کمپنی میں سیلز ریڈیوس ہو گئی ہیں, تو پھر وہ کیا کرے گا, انٹرویو کے لیے نکلے گا, لوگوں سے پوچھے گا, لوگ اس کو بتائیں گے کچھ چیزیں کہ جو ہے وہ شیلفز کے اندر چیزیں نہیں ہوتی ہیں جب ہم اسٹور کے اندر آتے ہیں, اس وجہ سے ہمیں کیونکہ اپنی چیز پسند کی ملتی نہیں ہے, لہٰذا ہم جو ہے وہ بائی نہیں کرتے ہیں. اس کی کوالٹی جو ہے آپ کے پروڈکٹس کی وہ بھی لو ہے. اگر اس نے کسٹمر سے انٹرویو کیے, ایک اور کسٹمر نے بتایا کہ آپ کے امپلائیز کا یعنی کہ سیلز مین کا رویہ نہیں اچھا ہوتا, تو دیٹ از بیسیکلی سیکنڈ اسٹیپ. جب لوگ اس کو بتا رہے ہیں مینیجر کو کہ چیزیں صحیح نہیں جا رہی ہیں, تو دیٹ از دا سیکنڈ اسٹیپ. اس نے جو ہے وہ پھر نیٹ پہ بھی دیکھے گا, اس کو پتہ چلے گا کہ ان وجوہات کی بنا پر چیزیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں, سیلز جو ہے وہ ڈکریز ہوتی ہے. پھر اس نے اس کی تھیوری بنائی, یعنی کہ اس نے کہا کہ ان 3 وجوہات کی بنا پہ ہماری سیلز ریڈیوس ہوئی ہیں. اس تھیوری کے بعد اس نے اس کے ہائپوتھیسس بنا لیے کہ اگر ہم شیلفز پہ چیزیں لگا کے رکھیں گے تو پھر ہماری سیلز ڈکریز نہیں ہوگی. دوسرا اس نے اس کیس میں ہائپوتھیسس بنایا کہ اگر جو ہے ہم لوگ کوالٹی اپنی برقرار رکھیں گے چیزوں کی تو سیلز ہماری ڈکریز نہیں ہوں گی. اور تیسرا اس نے ہائپوتھیسس بنایا کہ اگر ہم اپنے سیلز فورس کا رویہ بہتر بنائیں گے, ان کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بہتر بنائیں گے, تو ہماری سیلز ڈکریز نہیں ہوں گی. تو یہ ہمارا چوتھا سٹیپ آ گیا. اور چوتھے سٹیپ کے بعد پھر وہ کیا کرے گا, آپ جان گئے ہوگے, وہ ریسرچ ڈیزائن کرے گا. پھر وہ کوشچنئر بنائے گا, یا جو ہے وہ لوگوں کے گروپس بنائے گا جیسے ہم نے پچھلے کیس میں کیا, یا اور اس طرح کا کوئی لائحہ عمل اختیار کرے گا. اس کو کہتے ہیں ریسرچ ڈیزائن بنانا. اور پھر اس کے بعد وہ کوانٹیٹیو ڈیٹا کلیکٹ کرے گا, اس کے ریزلٹس لے کے آئے گا اور دیکھے گا کہ اس کی ہائپوتھیسس صحیح ہے یا غلط ہے, تو پھر اس کی مدد سے وہ ڈیڈکشن کرے گا. تو یہ ہم نے بہت ساری مثالوں کے ساتھ دیکھا کہ 7 سٹیپس کیا ہیں. یہ سٹیپس جو ہے وہ نہیں بدلیں گے. 7 سٹیپس جو ہے وہ ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ کے آپ سب یاد کر لیں. ہمیشہ ہم نے انہی سٹیپس کی مدد سے اپنے پرابلم کو سالو کرنا ہے. اور پہلے نمبر پہ ہم نے کیا کام کرنا ہے, آبزرویشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, سو واٹ از مینٹ بائی آبزرویشن. آبزرویشن ہم کیسے کر سکتے ہیں. آبزرویشن اصل میں ہوتی ہے ہماری 5 سینسز کی مدد سے. 5 سینسز کون کون سی ہیں, ویژن ہو گیا, ہیئرنگ ہو گئی, سینس آف ٹچ ہے. یہ تمام جو 5 سینسز ہیں ہماری, اس کے علاوہ سینس آف اسمیل ہے, سینس آف ٹیسٹ ہے. اس کی مدد سے ہم پرابلمس کو دیکھتے ہیں. عام طور پہ جو ڈیٹیکٹ ہوا پرابلم جو امجد نے ڈیٹیکٹ کیا پہلی والی مثال کے اندر, وہ تھا پرابلم اس نے ویژن کے ساتھ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے. اس نے ریکارڈز پھر چیک کیے اور اس کو پتا چلا کہ ورکر پروڈکٹیوٹی اس آفس کے اندر واقعی بہت زیادہ کم ہے. تو ہم نے ویژن کے ساتھ ڈراپ ان سیلز کے ریکارڈ کو دیکھا. فریکوینٹ پروڈکشن انٹرپشنز ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. اگر ہماری فیکٹریز میں, آفیسز میں کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا, وہاں سے آپ کی ریسرچ, آپ کی اپلائیڈ ریسرچ سٹارٹ ہو سکتی ہے. اور انکریکٹ اکاؤنٹنگ ریزلٹس آ رہے ہیں, ادھر بھی یہاں پہ شاید کوئی گڑبڑ ہے. تو ہمارے جو ہے وہ ڈیلی جو پیپر ورک ہو رہا ہے اس کے اندر اگر کوئی خرابی ہے, ہم نے ویسے دیکھا, آبزرو کیا, امپلائیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں کام کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہمارے پاس ریکارڈز آ گئے سیلز کے, دوسرے جو ہے وہ اکاؤنٹس کے, اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں صحیح نہیں چل رہی ہیں, وہاں سے ہم ریسرچ کا آغاز کر سکتے ہیں, آبزرو کر سکتے ہیں. آبزرویشن از دا فرسٹ اسٹیپ. اور ہم جو ہے ایک بیسک ریسرچر کہاں سے چیزیں آبزرو کرے گا, سوسائٹی سے. وہ دیکھتا ہے, ٹاک شوز دیکھتا ہے کہ آج کل حالات حاضرہ میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کیفیٹیریا میں بیٹھے ہیں, وہ پڑھائی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں چیزوں کو, وہاں سے وہ پرابلم کو ڈیٹیکٹ کریں گے کہ ایک اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں درکار ہیں. تو وہ وہاں سے ریسرچ اپنی سٹارٹ کریں گے. یا پھر وہ نیوز
آرٹیکلز میگزینز پڑھیں گے, جرنلز پڑھیں گے, ایسی کتابیں پڑھیں گے ریسرچ کی جہاں پہ جو ہے وہ نئے سے نئی انوویشن کے اوپر, بزنس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہوگی, تو دے آر گوئنگ ٹو ٹیک ہنٹ فرام دیئر, اور وہ اپنا ایک پرابلم ڈیٹیکٹ کر کے اس کے اوپر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. جیسے نیچر میگزین کے اندر ایک آرٹیکل چھپا کہ جو ہے وہ کیا فلڈز کا امپیکٹ پاکستانی اکانومی پہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو ایک بچے نے بیسک ریسرچ سٹارٹ کرنے کے لیے وہاں سے ٹاپک لے لیا کہ جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا کیا خیال ہے, کیا لوگ جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو فلڈ آ گیا ہے اس سے اکنامک صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں. تو یو کین آبزرو ڈفرنٹ تھنگز ان دی سوسائٹی, ان دی انوائرمنٹ. جرنلز میں آپ دیکھ سکتے ہو, ٹی وی پہ آپ دیکھ سکتے ہو, وہاں سے آپ اپنی آبزرویشن کے بعد بیسک ریسرچ سٹارٹ کر سکتے ہو. تو بیسک ریسرچ کے لیے بھی ہمیں آبزرویشن درکار ہے, اس کی ضرورت ہے, اور اپلائیڈ ریسرچ کے لیے بھی ہمیں آبزرویشن کی ضرورت ہے, جیسا کہ امجد نے کی اور اس کے بعد آنے والے مینیجر نے کی. وہ سارے سٹیپس 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ ویسے ہی کریں گے. تو بعض دفعہ جو ہے وہ وربل اور نان وربل کیوز بھی لوگ پاس کرتے ہیں جسے مینیجرز آپ کے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. پیپل جو ہے ایک سورس ہو سکتا ہے ہماری آبزرویشن کا, ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, مینیجر اسپیشلی مینیج کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, تو وربل کیوز بھی یعنی کہ اورل کیوز بھی وہ لوگ آ کے اپنے پرابلمس ڈسکس کرتے ہیں, بتاتے ہیں, تو مینیجر آبزرو کرتا ہے کہ ہاں واقعی کچھ گڑبڑ ہے. اور نان وربل کیوز یعنی کہ اپنے جیسچرز, فیشیل ایکسپریشنز اور اس طرح کی چیزوں سے بھی مینیجر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ آیا واقعی کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے, پرابلم ہے یا نہیں ہے. تو لوگ جو ہے وہ پازیٹیو ہنٹس بھی جنریٹ کرتے ہیں اور نیگیٹو ہنٹس بھی جنریٹ کرتے ہیں, جس سے ہم آبزرو کر کے یا مینیجرز آبزرو کر کے ود ان آفس انوائرمنٹ یا ورک پلیس انوائرمنٹ اپنی ریسرچ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اصل میں لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں فائنینس ڈپارٹمنٹ میں, اکاؤنٹنگ میں, مینجمنٹ میں, مارکیٹنگ میں, ایڈمن میں, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور وہاں پہ آپ کو جو ہے اگر آپ اچھے مینیجر ہو تو آپ کا جو انٹریکشن ہے لوگوں سے وہ زیادہ ہوگا. آپ ان کے پاس جاؤ گے, اٹھو بیٹھو گے, وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے, وہ بھی وہ لوگ جو ہے وربل کیوز جنریٹ کریں گے, نان وربل کیوز جنریٹ کریں گے, پازیٹیو ہنٹس آپ کو دیں گے, نیگیٹو ہنٹس آپ کو دیں گے. وہاں سے آپ اپنی ریسرچ کا آغاز کر سکتے ہو. اس کے علاوہ چینجز ان ایٹیچیوڈ, بیہیویئر, کمیونیکیشن پیٹرنز, کچھ چینجز آ گئی ہیں, وہاں سے بھی مینیجر پرابلم کو ڈیٹیکٹ کر کے وہاں سے اپنی ریسرچ کا آغاز کر سکتا ہے. ایک تو جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ کے, پھر چینجز کو دیکھ کے, پھر ریکارڈ کے اندر چینجز کو دیکھ کے مینیجر اپنی ریسرچ کا آغاز کرتا ہے, چیزوں کو آبزرو کرتا ہے. دس واز بیسیکلی آبزرویشن بیسک ریسرچ میں بھی آئے گی, اپلائیڈ ریسرچ میں بھی آئے گی. مینیجر آبزرو کرے گا چیزوں کو, مختلف چیزوں کو, اور وہ دیکھے گا اپنی 5 سینسز کا 5 سینسز کا استعمال کرے گا. اسی طریقے سے جو بیسک ریسرچ ہے, کوئی اکیڈمیشین ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, وہ بیسک ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی چیزوں کو سوسائٹی میں آبزرو کرے گا. آگے چلتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ از پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ. اب ہم نے مسئلہ ڈیٹیکٹ کر لیا, اور جو ہے وہ امجد صاحب نے بھی مسئلہ ڈیٹیکٹ کیا تھا. پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے, ہم اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز کریں گے. چاہے بیسک ریسرچر ہو, بیسک ریسرچر کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مسئلہ آبزرو کیا کہ جو ہے وہ ہمارا انٹرسٹ لیول ایک لیکچر میں کیسے بڑھ سکتا ہے, تو یہ دیٹ واز آبزرویشن. تو اب جو ہے انہوں نے انٹرویو اپنے کلاس فیلو سے اور دوسرے جتنے بھی بچے یا اسٹوڈینٹس کیمپس کے اندر آئے ہوئے تھے انہوں نے ان سے انٹرویو سٹارٹ کیے. تو انٹرویو آگے سے 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. اس سلائیڈ میں ہم پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ یا پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ پڑھ رہے ہیں. انٹرویوز کی 2 اقسام ہیں, ایک اسٹرکچرڈ اور دوسرے انسٹرکچرڈ انٹرویوز. تو اسٹرکچرڈ انٹرویوز وہ انٹرویوز ہیں جو کہ بچے کر سکتے ہیں, جو کہ امجد صاحب نے انسٹرکچرڈ انٹرویوز کیے تھے. انہوں نے ویسے ہی لوگوں کو بلا کے پوچھ لیا,
انہوں نے جا کے دیکھ لیا کہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے اور نوائز بھی بہت زیادہ ہے, تو ایک انسٹرکچرڈ فارم میں انہوں نے انٹرویو کیا, لوگوں سے ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے سوال کر لیے. جس کا ہمارے پاس پری ڈٹرمنڈ فارمیٹ نہیں ہوتا ہے وہ انسٹرکچرڈ انٹرویوز ہوتے ہیں, جن انٹرویوز کا ہمارے پاس ہم نے جو ہے سوال نمبر 1, سوال نمبر 2, سوال نمبر 3 کون سا کرنا ہے, اس کا ہم جو ہے وہ پہلے سے تعین نہیں کرتے, اندازہ نہیں کرتے ہیں, وہ ہمارے انسٹرکچرڈ انٹرویوز ہوتے ہیں. اور جو پری فارمیٹڈ ہمارے پاس انٹرویو ہوتا ہے, یعنی ہم نے سوال نمبر 1 بنایا ہوتا ہے کہ یہ ہم جا کے سب سے سوال کریں گے, پھر سوال نمبر 2 بناتے ہیں, سوال نمبر 3 اور 4 5 سوال ہم بنا لیتے ہیں, یہ ہم نے جا کے ہر بندے سے پوچھنا ہے, تو وہ اسٹرکچرڈ انٹرویوز کہلاتے ہیں. 2 طرح کے انٹرویوز ہوتے ہیں, انسٹرکچرڈ انٹرویوز جو کہ پری ڈٹرمنڈ جن کا فارمیٹ نہیں ہوتا ہے, اور اسٹرکچرڈ انٹرویوز وہ ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے جن کے ہم سوالات بنا لیتے ہیں, فارمیٹ بنا لیتے ہیں, اور پھر ہر اس کو جو ہے ہم نے مائکروسافٹ ورڈ پہ بنا لیے 5 سوال, اور اس کے ہم نے نکالا, پرنٹ نکالا, اس کی فوٹو کاپیز لے لی اور 50 لوگوں سے جا کے وہی سوال پوچھے, تو ایسے انٹرویوز اسٹرکچرڈ انٹرویوز کہلائیں گے. ہمارے پاس دونوں آپشنز ہیں, دونوں طریقہ کار سے ڈیٹا گیدرنگ ہوتی ہے. تو عام طور پہ اپلائیڈ ریسرچ ہے وہ انسٹرکچرڈ انٹرویوز کی مدد سے ہو سکتی ہے, اور بیسک ریسرچ میں ہم اسٹرکچرڈ انٹرویوز کا استعمال کرتے ہیں. اسٹرکچرڈ انٹرویوز میں سوال ہمارے پاس بنے ہوتے ہیں, اور ان دونوں انٹرویوز کے اندر چاہے انٹرویو اسٹرکچرڈ ہو چاہے انسٹرکچرڈ ہو, ہم اوپن اینڈڈ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. اوپن اینڈڈ جو ہے وہ آنسرز لے رہے ہوتے ہیں. اوپن اینڈڈ آنسرز کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ کوالیٹیٹیو آنسرز ہوتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں کلوز اینڈڈ آنسرز وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ٹک مارک کرنا ہوتا ہے 1 2 3 4 کے اوپر, یا یس یا نو کے اوپر, تو اس کو ہم کہتے ہیں کلوز اینڈڈ آنسرز. ہم نے ہمیشہ انٹرویوز کے اندر جو کہ پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ میں کرنے ہیں, ہمیشہ اوپن اینڈڈ کوشچنز کرنے ہیں, جس کے اندر ہم بہت ساری اسٹیٹمنٹس لوگوں کی لیں گے, ریکارڈ کر لیں گے, یا جو ان کے ہم نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر اسٹرکچرڈ انٹرویوز کر رہے ہیں تو ہم نے فوٹو کاپیز لی 5 سوالوں کی, اس کے نیچے ہر سوال کے نیچے ہم نے 4 یا 5 لائنیں چھوڑ دیں, اور اس کے اندر جب ہم انٹرویو کرنے گئے تو 2 بندے انٹرویو کرنے کے لیے گئے. بیسک ریسرچ میں یہ کام آپ کو بھی کرنا پڑے گا. اسٹرکچرڈ انٹرویوز کا جو ہے آپ کا ایک اسائنمنٹ ہوگی جو آپ نے کرنی ہوگی, تو اس کے اندر جب آپ جائیں تو یا تو اپنے ساتھ جو ہے وہ موبائل فون لے جائیں جس پہ آپ انٹرویو ریکارڈ کر لیں, یا ایک اور بندہ بھی جائے آپ کے ساتھ جو کہ آپ کی ڈیٹا گیدرنگ میں ہیلپ آؤٹ کرے. آپ سوال پوچھتے جائیں اور اگلا بندہ جو امپورٹنٹ یا سیلینٹ فیچرز ہیں انٹرویو کے وہ ان لائنوں کے اندر جو کہ آپ نے سوالوں کے بعد لکھی ہیں اس کے اندر اس کو فل اپ کرے. جیسے جو بچے جو ہم بیسک ریسرچ کر رہے تھے, بیسک ریسرچ کے اندر ہم بچے انٹرسٹڈ تھے کہ انٹرسٹ لیول آف اسٹوڈینٹس ان کلاس کیسے بڑھ سکتا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے ایک اسٹرکچرڈ انٹرویو کا جو ہے وہ فارمیٹ بنایا, ایک مائکروسافٹ ورڈ کے اوپر انہوں نے بنائے 5 سوال. پہلا سوال رکھا کہ کون سے ٹیچرز آپ کو اچھے لگتے ہیں, ان کے اندر کیا کریکٹرسٹکس ہیں, کیا وہ اپنے لیکچر کے دوران آپ کا انٹرسٹ برقرار رکھتے ہیں, کن چیزوں سے آپ ان کے لیکچر میں انٹرسٹ لیتے ہو. یہ 4 سوال کیے. 5واں سوال غالباً یہ ہوا کہ ان کا جو ہے وہ جو پڑھانے کا سٹائل ہے کیسے امپروو ہو سکتا ہے. یہ 5 سوال انگریزی میں بنائے. ہو از یور فیوریٹ ٹیچر. پہلا سوال جو ہے آپ بے شک جس کا ایک ہی جو ہے وہ آنسر نکل رہا ہے وہ ہم نے بنایا. پھر ہم نے کہا کہ واٹ از ہز ٹیچنگ اسٹائل. اس سے جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ بچہ کہے گا کہ ہی ٹیچرز میکنگ یوز آف نوٹس اینڈ ہی ڈیلیور ایکسیلنٹلی ہز سلائڈس, اور ہر چیز جو ہے وہ ہمیں تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے ود ایوری تھنگ از ایکسپلینڈ مارولسلی. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اوپن اینڈیڈ طور پہ بچہ جو ہے وہ بتائے گا. جو دوسرا انٹرویو
انٹرویور کے ساتھ گیا ہے. دو لوگ تو ہوتے ہی ہیں انٹرویو کے اندر, ایک تو انٹرویور ہوتا ہے, ایک انٹرویو ہی ہوتا ہے. انٹرویور اگر اپنے ساتھ ایک بندے کو لے کے گیا ہے تو جو سیلینٹ پوائنٹس نکل رہے ہیں اس سوال کے جواب کے طور پہ وہ اس کو نوٹ کرتا جائے گا کہ اس میں اچھی سلائیڈز بنی ہونی چاہیے, ڈیلیوری اچھی ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں ایک انٹرسٹ لیول کو بڑھاتی ہیں. تو انٹرسٹ لیول کے ہمیں فیکٹرز معلوم ہونے شروع ہو جائیں گے اسٹیپ نمبر 2 میں, یعنی پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ کے اندر. تو اگلا سوال سے بھی ہمیں مزید آگاہی ہوگی کہ کن فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے وہ ایک اچھی ڈیلیوری ہوتی ہے, کن فیکٹرز کی وجہ سے لوگ جو ہے بچے جو ہے وہ ایک کلاس کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں. تو دیٹ از پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ کے میتھڈز ہیں. انٹرویو کے میتھڈز ہم نے دیکھے. اسٹرکچرڈ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کرتے ہیں, جس میں سوال بناتے ہیں, اوپن اینڈڈ کوشچنز رکھتے ہیں, اور ہم نے تقریباً 30 یا 40 بچوں سے یہ انٹرویو کیے. ہر ایک بچہ تھوڑا سا مختلف جواب دے گا. کسی کو کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہوگی ٹیچر میں, کسی کو کوئی اور چیز اٹریکٹ کرتی ہوگی. ہمیں بہت سارے ویریبلس ملیں گے کہ ان ویریبلس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے کلاس میں بچے لیکچر کے دوران انٹرسٹ لیتے ہیں. تو اس کی مدد سے ہم تھیوری پھر آگے چل کے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اسٹرکچرڈ ہم نے دیکھے کہ انٹرویو کیسے ہوتے ہیں. انسٹرکچرڈ ہم باتوں باتوں میں سوال سے سوال نکالیں گے. فار ایگزامپل امجد صاحب نے کہا کہ ورکرز کے پاس جا کے کہ آپ جو ہے وہ کیا انوائرمنٹ کے اندر شور ہے. ورکر نے کہا کہ ہاں واقعی انوائرمنٹ کے اندر شور ہے, یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں جب میں کام کرنے لگتا ہوں میری کنسنٹریشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ ایررز دیکھنے کے اندر آتے ہیں. تو پھر ایررز کس طرح کے ہوتے ہیں امجد صاحب نے سوال کیا ہوگا, تو پھر ورکر نے بتایا ہوگا آگے کہ ایررز جو ہے مجھے اس طرح کے کام کے اندر آ رہے ہیں اور میں کمپیوٹر پروگرام صحیح طور پہ نہیں بنا رہا ہوں. تو جب ہم بات سے بات نکالتے ہیں انٹرویو کے دوران, سیکنڈ ٹائپ دیٹ از انسٹرکچرڈ انٹرویو. اسٹرکچر ٹائپ جس کے اندر ہم نے سوال پہلے سے بنا لیے اور لوگوں کو ہم نے ڈٹرمن کیا کہ ہم نے 20 لوگوں سے پوچھنے ہیں, 30 لوگوں سے پوچھنے ہیں. جیسے اسٹوڈنٹ کے پاس جا کے اسٹوڈنٹس نے انٹرویو کیے کہ کن چیزوں سے آپ کا انٹرسٹ لیول بڑھتا ہے, اور پھر انہوں نے کاغذ پین کے ذریعے سے, جو دوسرا بندہ ان کے ساتھ گیا تھا انٹرویور کے ساتھ, اس نے چیزوں کو نوٹ کیا, اوپن اینڈڈ سوالوں کو. ایسے انٹرویوز اسٹرکچرڈ انٹرویوز کہلاتے ہیں. اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز میں آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا. کیا ہوتا ہے پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ کے اندر؟ مینیجرز گیٹ دا فیل واٹ از ٹرانسپائرنگ. ان کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں یہ پرابلم کس وجہ سے آیا ہے. اور دوسرا واٹ از ایکچولی ہیپننگ, کیا چیزیں اصل میں ہو رہی ہیں, کیا جو وجوہات ہیں وہ ہمارے مصیبت کا یا مسئلے کی وجہ بن رہے ہیں. دوسری چیز ہے پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ یا پی ڈی جی کے اندر لائبریری سرچ. اور لائبریری سرچ از پاسبل فیکٹرز دیٹ کین بی آپریٹنگ ان اے پارٹیکولر سچویشن آر ڈیٹیکٹڈ. اب بچوں کو چاہیے, جو بچے ریسرچ کر رہے تھے, نہ صرف وہ ڈیٹا گیدر کرتے فرام ادر اسٹوڈینٹس کہ کس وجہ سے بچے جو ہے وہ انٹرسٹ لیول ان کا ہائی ہوتا ہے کلاس کے اندر, بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ نیٹ کے اوپر بھی جائیں, اپنا مسئلہ لکھیں گوگل میں, گوگل اسکالر کے اندر, وائی اسٹوڈینٹس ٹیک انٹرسٹ ان دا کلاس. جب وہ ایسی اسٹیٹمنٹ لکھیں گے تو ان کے پاس بہت سارے آرٹیکلز, بہت سارے ویب پیجز کھلیں گے جس کے اندر سے وہ پڑھ کے ادھر سے بھی اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی ریزنز ہیں, پہلے کس نے ریسرچ کی اور انہوں نے کیا ریزنز معلوم کیے جن کی وجہ سے جو انٹرسٹ لیول ہے کلاس میں اسٹوڈینٹس کا ہوتا ہے. تو ان کو ہو سکتا ہے ایک آرٹیکل کے اندر, ایک ریسرچ آرٹیکل کے اندر پتہ چلے کہ جو ہے وہ آپ کی آڈیو ویژول ایڈز جو ہے وہ ضروری ہیں. کسی نے ایکسپیریمنٹ کیا ہو وائس کوالٹی کے اوپر, اگر ٹیچر کی وائس کوالٹی اچھی ہے اس سے انٹرسٹ لیول بڑھتا ہے. تو ان کو بہت ساری نئی چیزیں بھی جو کہ ہو سکتا ہے انٹرویوز کے دوران رہ گئی ہوں, ان کو ریسرچ آرٹیکل سے اور جرنل آرٹیکل سے معلوم ہوں گی, پتہ چلے گا, اور ان کو وہ تمام ویریبلز بھی پتہ چلیں گے جو کہ انٹرویوز سے رہ گئے ہیں. تو دونوں چیزیں اہم ہیں اس کے اندر. پہلا جو ہے وہ اسٹرکچرڈ انٹرویوز اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز, دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ کار اپنا کے آپ جو ہے وہ
انٹرویو کر لیں جب آپ کو آبزرویشن ہو جائے, پرابلم آپ کا ڈیٹیکٹ ہو جائے. دوسرا کام جو آپ نے پیرالل سائڈ بائی سائڈ کرنا ہے وہ آپ نے لائبریری سرچ کرنی ہے, یعنی نیٹ پہ جانا ہے, گوگل اسکالر کے اندر آرٹیکلز دیکھنے ہیں, گوگل کے اوپر جو ہے وہ ویب پیجز دیکھنے ہیں اور پتہ چلانا ہے کہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جو مسئلے کا موجب بن رہی ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ لائبریری سرچ کریں تو اس وقت آپ نے ریفرنس ضرور دینا ہے. آپ جو ہے جو بھی آپ پیراگراف لیں جس کے اندر آپ کو پتہ چلے کہ اس پیراگراف میں ہمارے آبزرو کیے ہوئے مسئلے کے جو ہے وہ وجوہات لکھی ہیں, تو آپ نے اس کو کٹ کاپی پیسٹ کر کے لکھنا ہے اور ادھر آپ نے اس کا ریفرنس بھی دینا ہے. آپ نے ہمیشہ یہ بتانا ہے کہ جو ہے وہ یہ جو آتھر کا نام, جرنل کا نام, جہاں سے آپ نے یہ انفارمیشن لی, پیج نمبر, یہ تمام چیزیں آپ کو جب آپ ریسرچ رپورٹ اپنی بناؤ گے وہاں پہ آپ کو چاہیے ہوں گی, درکار ہوں گی. تو ہمیشہ جن آرٹیکل سے آپ انفارمیشن اٹھاؤ گے ان کا ریفرنس بھی آپ نے ضرور دینا ہے, ان کے آتھر کا نام, جرنل کا نام, آرٹیکل کا نام, یہ چیزیں بھی آپ نے نوٹ کرتے جانی ہے. چاہے آپ ڈاؤن لوڈ کر لو آرٹیکلس, چاہے آپ جو ہے یہ انفارمیشن کٹ کاپی پیسٹ کر کے اپنے ریکارڈ میں رکھ لو. تو یہ جب آپ نے انٹرویوز کرنے, پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کرنی ہے, ان چیزوں کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ انٹرویو کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ تعین یہ کر سکتے ہو کہ کتنے لوگوں کے پاس ہم نے جانا ہے, کون کون سے سوال کرنے ہیں. تو اس کے لیے بھی پہلے تھوڑا سے ہوم ورک کی ضرورت ہے. یہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ہوم ورک کرتے ہیں اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز کے لیے اور لائبریری ریسرچ کے لیے, اور کس فارمیٹ میں ہم لوگ اپنے ریفرنس دیتے ہیں. تو جو ہے وہ ابھی پریلیمنری طور پہ اتنا ہی کافی ہے. 2 سٹیپس ہمارے ہو گئے, آبزرویشن ہو گئی, پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ ہو گئی. ہماری جو انفارمیشن آتی ہے ایک سٹائل ہے ریفرنسنگ کا, APA فارمیٹ, یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اس سٹائل کو ہی اپنا کے ہم ریفرنسنگ کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا. 2 سٹیپس ہو گئے ہمارے. اب تیسرے سٹیپ پہ ہم آتے ہیں, تھیوری فارمولیشن. یہاں پہ ہمیں سٹیپ نمبر 2 میں آپ نے دیکھا کہ بچوں کو جو کہ ریسرچ کر رہے تھے ان کو بہت سارے ویریبلز ملے, فیکٹرز ملے اپنے پرابلم سے متعلق. سو یہاں تھیوری فارمولیشن میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ پارسیمنی اپلائی کرتے ہیں. پارسیمنی ہم نے پڑھا تھا, اکانومائزیشن ان ریسرچ ماڈل. ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی ریسرچ میں کون سے, ہمیں سیکنڈ سٹیپ میں تو ڈھیر ویریبلس مل جائیں گے, مگر اس کے اندر ہم نے پارسیمنی کر کے جو امپورٹنٹ ویریبلز ہیں وہ اپنے ریسرچ ڈیزائن کے اندر رکھنے ہیں. سو کریٹیکل ویریبلز آر ایگزامنڈ اوور ہیئر, کہ کون سا ہم نے جو ہے فردر ہم نے ہائپوتھیسز اس کے بنانے اور ڈیٹا گیدر کرنا ہے. یہ ریسرچ ٹیم بیٹھ جائے گی, یا جو ریسرچر ہوگا وہ دیکھے گا, کریٹیکلی اینالائز کرے گا, 1 by 1 ویریبل کو اٹھا کے دیکھے گا, ہاں جی یہ اس مسئلے کے وجہ بن سکتے ہیں. انٹرویو میں مسٹر XYZ نے اس ویریبل کا بھی ہمیں انفارم کیا ہے, یہ وجہ بھی جو ہے وہ ہمارے مسئلے کا یا ہمارے مسئلے کو حل کر سکتی ہے. انٹرسٹ لیول کلاس میں بڑھ سکتا ہے. ایک بچہ تھا جس نے یہ بتایا کہ اگر بچہ بیمار ہو تو اس کو جو ہے وہ لیکچر کی سمجھ نہیں آتی, ہو سکتا ہے کہ یہ ویریبل ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک ہی بچے نے بتایا, ہم نے 30 انٹرویو کیے, تو ہو سکتا ہے کہ اس ویریبل کو رکھنا ہمارے تھیوریٹیکل فریم ورک میں ممکن نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. تو جو ویریبل مناسب ہوتے ہیں, جو ایگزامینیشن کے بعد, کرٹیکل ایگزامینیشن کے بعد نتھر کے آتے ہیں, جو ہمارے پاس آتے ہیں, ان کا ہم تھیوریٹیکل فریم ورک بناتے ہیں. سو تھیوری ہے کیا, اس میں 3rd پوائنٹ میں لکھا ہے, تھیوری از اے سیٹ آف سسٹمیٹیکلی انٹر ریلیٹڈ ویریبلز دیٹ آر ایڈوانسڈ ٹو ایکسپلین اے فینومینا. تھیوری از اے سیٹ آف سسٹمیٹیکلی انٹر ریلیٹڈ ویریبلز. ویریبلس کون کون سے ہیں جو مسئلے کے حل ہیں, دیٹ آر ایڈوانسڈ, جو کہ ہم بڑھاتے ہیں, جو کہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ فینومینا کا یا جو ہمارا مسئلہ آیا ہے اس کا موجب بن رہے ہیں. سو بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے, تھیوری از اے سیٹ آف ویریبلس, سسٹمیٹیکلی انٹر ریلیٹڈ ویریبلس جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر کلاس میں جو ہے وہ اچھی سلائیڈز ہوتی ہیں تو اچھا لیکچر ڈیلیور ہوتا ہے, جس سے جو ہے وہ انٹرسٹ لیول اسٹوڈنٹس کا برقرار رہتا ہے.
دوسرا اگر جو ہے وہ ٹیچر کو سبجیکٹ کے اوپر گرپ ہو, سبجیکٹ نالج ہو, تو اس سے انٹرسٹ لیول جو ہے وہ بڑھتا ہے. تو دیٹ از بیسیکلی انٹر کنیکشن ہے. تمام جو جتنے بھی فیکٹرز ہیں اس کے اندر انٹر کنیکشن ہوتی ہے. انٹر کنیکٹڈ جو طور پہ جو ہے وہ یہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہماری مسئلے کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہم کہتے ہیں کہ صرف انہی وجوہات کی بنا پہ ہمارا مسئلہ آ رہا ہے. تو دیٹ از بیسیکلی یور تھیوری سیٹ آف سسٹمیٹیکلی انٹر ریلیٹڈ ویریبلس. بعض دفعہ ایک ویریبل بھی ہو سکتا ہے, جیسے ایک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے, جیسے مسٹر امجد کے کیس کے اندر ایک ویریبل تھا نوائز, جو کہ مسئلہ کیا تھا, ورکر پروڈکٹیوٹی لو ہو رہا تھا, اس کا موجب بن رہا تھا. بعض دفعہ بہت سارے ویریبلز ہوتے ہیں. تو تھیوری از اے سیٹ آف systematically interrelated variables that are advanced, جو کہ ہم بڑھاتے ہیں, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ایکسپلین کرتا ہے ہمارا پرابلم یا فینومینا. سو لنک اور انفلوئنس آن دی پرابلم از چیکڈ, کہ یہ جو ویریبلز ہیں کتنا ہمارے پرابلم کو جو ہے وہ وجہ بن رہے ہیں. یہاں پہ ڈائیگرام بھی ہے. پرابلم ہے ہمارا ویریبل 1 ہے, ویریبل 2 ہے. کلاس میں انٹرسٹ ڈپینڈ کرتا ہے سلائڈس کے اوپر, کلاس میں انٹرسٹ ڈپینڈ کرتا ہے جو نالج ہے ٹیچر کا اس کے اوپر. تو یہ دیٹ از بیسیکلی یور تھیوری. اس طریقے سے ہم ایک ڈیزائن بنا رہے ہیں. تو تھیوری فارمولیشن از این اٹمپٹ ٹو انٹیگریٹ آل انفارمیشن پریویسلی گینڈ ان اے لاجیکل مینر. ہم پریویسلی گینڈ, ہم نے اسٹیپ 2 میں کچھ انفارمیشن لی تھی, اس کا ہم ایسے ڈیزائن بنا دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تھیوری فارمولیشن کہتے ہیں. Then how much each variable is important to situation at hand, one can take hint from the previous studies but identify them anew according to situation. اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ نیٹ کے اوپر بھی ہم گئے تھے, ہم نے ویریبلز یا فیکٹرز معلوم کیے تھے. کچھ چیزیں وہاں سے ملیں گی, کچھ چیزیں آپ کی انٹرویو سے ملیں گی. جو سچویشن ایٹ ہینڈ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے, اس کے مطابق چیزوں کو حل کرنا ہے. وہ ان ویریبلز پہ, ان فیکٹرز پہ زیادہ توجہ دینی ہے. فار ایگزامپل آپ کو 100 کے قریب ویریبل جو ہے وہ لٹریچر سے مل سکتا ہے, اور جو ہے مگر امپورٹنٹ ویریبلز آپ نے اپنے ہر مسئلہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ویریبلز یا فیکٹرز کسی اور بندے نے ڈیٹیکٹ کیے ہوں وہ آپ کے مسئلے کی وجہ نہ بن رہے ہوں. تو آپ نے جو ہے وہ انٹرویوز پہ بھی توجہ دینی ہے, اور آپ نے جو آپ کو نیٹ سے جو انٹرویو جو ویریبلز ملیں گے ان کے اوپر بھی آپ نے توجہ دینی ہے. ایچ ٹائم دا ریسرچر ہیز ٹو سلیکٹ اونلی ویریبلز pertinent to the situation. تو جو سچویشن سے متعلق ویریبلز ہیں صرف انہی کو آپ نے تھیوری کے اندر رکھنا ہے, باقی کو آپ نے تھیوری کے اندر نہیں رکھنا ہے. ویریبلز کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمارا پرابلم ہے, فار ایگزامپل اسٹوڈینٹس انٹرسٹ ان کلاس, وہ بھی ہمارا ویریبل ہے. یا پہلے والے کیس میں, امجد صاحب کے کیس میں, جو ورکر پروڈکٹیوٹی لو ہو گئی تھی, یہ بھی ایک ویریبل تھا. اور جو کازز آف پرابلم ہیں وہ بھی ہمارے ویریبلز ہیں. کازز آف پرابلم کیا تھے؟ کازز آف پرابلم پہلے کیس میں نوائز تھا, وہ بھی ویریبل تھا. اور دوسرے کیس کے اندر بیسک ریسرچ میں ہمارے کازز آف پرابلم تھے جو ہے وہ سلائڈس کا گڈ سلائڈس پریزنٹیشن. دوسرا تھا ہمارا جو ہے ٹیچرز گراسپ آن دی سبجیکٹ. یہ ہمارے جو ہے وہ کازز آف پرابلم تھے. تو یہ تمام کے تمام ویریبلز ہیں, اور تھیوری آپ کو پتہ چل گیا. اٹ از اے سیٹ آف سسٹمیٹکلی انٹر ریلیٹڈ ویریبلز دیٹ از ایڈوانس ٹو ایکسپلین اے فینومینا. آگے چلتے ہائپوتھیسائزنگ. ہم نے ایک ڈائیگرام بنا لی. اب پہلے ہم نے آبزرو کیا مسئلے کو, پھر ہم نے انٹرویوز کیے اور نیٹ سے ڈیٹا گیدر کیا, اور پھر ہم نے اس کی ڈائیگرام بنائی. چوتھے سٹیپ میں ہم اسی کی اسٹیٹمنٹ ڈیولپ کریں گے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کافی دفعہ. تھوڑی سی سلائڈ کو ہم تیزی سے پڑھتے ہیں. فرام دی نیٹورک آف ایسوسیشن آف ویریبلز ویریس ٹیسٹیبل ہائپوتھیسس کین بی جنریٹڈ. ہمیشہ ہائپوتھیسس کی یہ صفت ہونی چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ٹیسٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. کیا ہم اس ہائپوتھیسس کو جو ہم بنا رہے ہیں اسٹیٹمنٹ فرام دیٹ ڈائیگرام جو ابھی ہم نے بنائی ہے, کیا ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر ٹیسٹیبل نہیں ہے تو پھر ہم وہ ریسرچ نہیں کر پاتے ہیں. لہٰذا ہمیں
اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا آگے اس کی ریسرچ ڈیزائننگ ہو سکتی ہے, کیا اس کے لیے کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. ہائپوتھیسس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے دے آر ایجوکیٹڈ گیسز. یہ جو ہے اس کے پیچھے یہ ہوتے تو گیسز ہی ہیں مگر ایجوکیٹڈ اس لیے کہ ہم نے اس کے پیچھے تھوڑا کام کیا ہوتا ہے, ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے فرام نیٹ آرٹیکلز اینڈ انٹرویوز, تو اس لیے یہ ایجوکیٹڈ گیسز کہلاتے ہیں. اور آتے یہ فرام دیٹ ڈائیگرام, شیمیٹک ڈائیگرام جو ہم نے بنائی تھی تھیوری کو ایڈوانس کرتے وقت, وہ ایک نیٹ سا بن جاتا ہے ویریبلس کا, وہ تھیوری ہوتی ہے آپ کی, وہاں سے ہم ہائپوتھیسس اٹھا کے رکھتے ہیں, لکھتے ہیں. ہائپوتھیسس ڈیولپمنٹ میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر یا تو آپ ڈیڈکٹیو ریزننگ کا استعمال کرو گے یا انڈکٹیو ریزننگ کا, جو کہ آپ جو ہے آبزرویشن کی بنیاد پہ بھی ہائپوتھیسس بنا سکتے ہو, اور پاسٹ جو آپ کا یونیورسل ٹروتھ ہے یا فیکٹس ہیں ان کی بنیاد پہ بھی آپ ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہو. سو inductive reasoning میں if hypotheses are formed after we have gathered the data, so that is basically inductive reasoning. deductive reasoning جو ہے ابھی ہم نے ڈیٹا گیدر نہیں کیا ہوتا, جیسے ہاتھون اسٹڈیز تھی اس کے اندر ہم نے ڈیٹا گیدر کیا, اس کی مدد سے پھر ہم نے انڈکٹیو ریزننگ کا ہائپوتھیسس بنایا. ڈیڈکٹیو ریزننگ جو کہ امجد صاحب نے ہائپوتھیسس بنایا وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کا تھا, جس میں یونیورسل ٹروتھ تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ نوائز کی وجہ سے ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. اب ادھر جو ہے وہ ہمارا ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ, ایک اور مثال میں آپ کو دے رہا تھا کہ اگر سیلز جو ہیں وہ ریڈیوس ہو رہی ہیں ایک کمپنی کے اندر, تو مینیجر صاحب گئے, انہوں نے کسٹمر سے انٹرویو کیے, اسٹرکچرڈ بھی کر سکتے تھے وہ, انسٹرکچرڈ بھی کر سکتے تھے, انہوں نے بہرحال انسٹرکچرڈ انٹرویوز کیے کیونکہ وہ اپلائیڈ ریسرچ کر رہے تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو کچھ فیکٹرز معلوم ہوئے, اس کا انہوں نے ایک تھیوریٹیکل فریم ورک بنا لیا. تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر انہوں نے کہا کہ جو ہے شیلفس کے اگر آئٹمس اسٹوریج کا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے سیلز ڈکریز ہو رہی ہیں, سیلز ہمارا پرابلم ہے, سیلز کی ڈکریز ہمارا پرابلم ہے. شیلفس ناٹ ویل اسٹورڈ, شیلفس کے اوپر چیزیں ہی نہیں ہوتی جب کسٹمر آتا ہے, یہ ہمارا جو ہے وہ ریزن آف دا پرابلم ہے, یہ پہلا ریزن آف پرابلم ہے. تو اس کا ہائپوتھیسس کیسے بنے گا؟ If a sufficient number of items are stocked on shelves, customer dissatisfaction would be considerably reduced. یا اس کی جو سیلز ہیں وہ بڑھ جائیں گی کیونکہ اس کی ڈسسیٹسفیکشن جو ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی. تو یہاں پہ if sufficient number of items are stocked on shelves, اس کا ایسے بھی ہائپوتھیسس بن سکتا ہے the sales are going to increase. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ کیسے لکھی جاتی ہے, ایک ویریبل کو بڑھانے سے, ایک فیکٹر کو بڑھانے سے, جو ہماری ڈائیگرام میں تھا, یعنی کہ sufficient number of items اگر ہم زیادہ اسٹور کریں گے تو ہماری سیلز میں اضافہ ہو جائے گا. تو دیٹ از بیسیکلی ہم ایک ہائپوتھیسس نکال رہے ہیں, اس میں ہم مور لیس اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, دو ویریبلس کو ہم جوڑتے ہیں, دو ویریبلس کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ بنتی ہے. جیسے ہماری ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ امجد صاحب کے کیس میں بنی تھی, if noise is controlled in the environment then the workers produce, then worker productivity enhances. تو کنٹرول ہم جو ہے پھر ہم نے کر کے دیکھا, 3 گروپس بنائے تھے. اسی طریقے سے اب ہم جو ہے وہ اس ہائپوتھیسس کو چیک کرنے کے لیے آگے دیکھیں گے, آگے اسٹور کے اندر ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر جو ہے جب ہم جن دنوں میں شیلفس کے اوپر چیزیں سامان سارا ہوتا ہے, کیا ان دنوں سیل زیادہ ہوتی ہے, یا جب ہمارے شیلفس میں سامان نہیں ہوتا ہے ان دنوں سیل زیادہ ہوتی ہے. تو دیٹ از بیسیکلی اے ٹیسٹیبل اسٹیٹمنٹ. اگلا ویریبل جو ہے وہ جہاں پہ سیلز ڈکریز ہو رہی تھی وہاں پہ ہائپوتھیسس اگلا ہم ایسے بنا سکتے ہیں ویریبل کی مدد سے کہ if when we give quality product to customers then the sales increase.
تو پھر ہم جو ہے وہ اس میں ہم کوشچنئر کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے کوالٹی پروڈکٹ دیا کیا تب جو ہے وہ لوگوں نے زیادہ آئٹمس بائی کیے. ہم ایسا کوشچنئر ڈیولپ کر سکتے ہیں جس میں ہم کسٹمر سے فل کروا سکتے ہیں کہ کوالٹی کیا جو آپ نے لاسٹ پروڈکٹ لیا تھا اس کی کوالٹی ریٹ کرے, آپ نے کتنے آئٹمس خریدے, یہ ایک اور سوال بنا سکتے ہیں. تو یہاں سے بھی ہم کوشچنئر کے ذریعے سے بھی ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. ہمارا اگلا ہائپوتھیسس ہوگا کہ when the quality is improved the sales also improve. ٹھیک ہے, سو دیٹ از ہائپوتھیسس 2 بن جائے گا اسی اسٹڈی میں. اسی طریقے سے ہائپوتھیسس 3 کی اسٹیٹمنٹ ہم بنائیں گے, پھر تو ہم بعد میں آگے جا کے ڈیٹا گیدر کریں گے, چاہے ہم ایکسپیریمنٹ کر لیں چاہے ہم کوشچنئر کے ساتھ کر لیں. تیسرا ہمارا بنے گا, تیسرا کیا فیکٹر تھا, ایک تو شیلف والا فیکٹر تھا, شیلف کے اوپر جو ہے وہ سامان نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ فیکٹر تھا کوالٹی کا. تیسرا سیلز فورس کی جو ہے وہ ان کا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر اچھا نہیں تھا. تو پھر ہم جو ہے اس کو بھی, اس سوال کو بھی ہم کوشچنئر کے اندر ڈال سکتے ہیں اور تقریباً 100 کے قریب کسٹمر سے ہم یہ 4-5 سوال فل کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ کوالٹی کا, سیلز کا اور جو ہے وہ امپلائی کے ایٹیچیوڈ بیہیویئر کا اور سیلز کا, اور تیسرا چیز سفیشنسی آف اسٹاکڈ آئٹمس کا ہماری سیلز کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. تو اگلے اسٹیپ میں جا کے ہمیں ڈیٹا گیدر کرنا ہوگا. فردر سائنٹیفک ڈیٹا کلیکشن از آفٹر ہائپوتھیسس ڈیولپمنٹ ڈیٹا ود ریسپیکٹ ٹو ایچ ویریبل از ان ہائپوتھیسس نیڈ ٹو بی کلیکٹڈ. تو ادھر جو ہے یہاں پہ اس لیکچر کے دوران میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے رہا ہوں. ایک مسٹر امجد کی مثال ہم ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں, ایک اسٹوڈنٹس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جو کہ ڈیٹا گیدرنگ کر رہے ہیں. ایک جو ہے وہ شیلفس والی مثال, یہ اسٹور کی مثال ہے جہاں پہ جو ہے سیلز ڈکریز ہو گئی ہیں. ہر ایک تینوں مثالوں کے اندر آپ یہ دیکھو کہ ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ فالو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم فالو کر رہے ہیں تینوں کیسز کے اندر. تو اسی طریقے سے جب بھی ہم نے ریسرچ کرنی ہے اسی طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اب ہم جو ہے وہ جب ہم ہائپوتھیسس تینوں کیسز میں ہم نے بنائے تو پھر ہم نے آگے فردر سائنٹیفک ڈیٹا اس کے لیے کلیکٹ کرنا ہے. ہم نے ریسرچ ڈیزائن بنانا ہے. ریسرچ ڈیزائن میں ہم دیکھیں گے کوشچنئر ہم نے بنانے آیا یا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, اور اس کے اندر ہم نے ڈیٹا کیسے گیدر کرنا ہے. پہلے کیس میں ہم نے مشین لگا دی تھی ڈیسیبلز معلوم کرنے کے لیے, ریکارڈ چیک کیے تھے. پھر ہم بچوں والی جو ریسرچ ہے وہ بھی ہم اس کے اندر بھی کوشچنئر بنا سکتے ہیں. کوشچنئر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بچوں کی جو ہے وہ انٹرسٹ لیول اس بچے کا کتنا ہے, اور یہ بچہ جو ہے وہ کن کن فیکٹرز کی وجہ سے زیادہ اس کا انٹرسٹ لیول بڑھتا ہے, اور کون سے ٹیچرز ہیں جو کہ انٹرسٹ لیول کو بڑھاتے ہیں, اور وہ جو ہے ہر ٹیچر کا انٹرسٹ لیول ہر بچے کے لیے کتنا ہے, وہ ہر ٹیچر کون سے فیکٹرز کا استعمال کرتا ہے. تو اگین کوانٹیٹیو ڈیٹا ہم جو ہے وہ گیدر کریں گے ہر ویریبل کے لیے. تینوں کیسز کے اندر ہر ویریبل کے لیے ہم فردر سائنٹیفک ڈیٹا کلیکشن کریں گے. اب جب ہم ڈیٹا گیدر کر لیں گے تینوں اسٹڈیز کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا, پھر ہم اس کو SPSS میں ڈالیں گے. ان دس اسٹیپ ڈیٹا گیدرڈ از اسٹیٹسٹیکلی اینالائزڈ ٹو سی اف دی ہائپوتھیسز دیٹ ور جنریٹڈ ہیو بین سپورٹڈ. پھر ہمیں جو ہے وہ کوئی کسی بیسڈ آن دی نیچر آف دا کوشچن کے اوپر ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا ٹیسٹ لگائیں گے. جیسا ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا اس کے مختلف سکیلز ہوتے ہیں جو جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے. نامینل ہوتا ہے, آرڈینل ہوتا ہے, انٹرول ہوتا ہے, ریشیو سکیلز ہوتے ہیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے. جس طرح کا سکیل ہوتا ہے ویسا ہم ٹیسٹ لگاتے ہیں. تو پھر ہم جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گے ٹیسٹ کون سا لگانا ہے کون سا نہیں لگانا ہے, ہر سوال کے اندر کون سا سکیل بنے گا, اس کی بنیاد پہ ہم ٹیسٹ لگاتے ہیں. تو ان بنیادوں کے اوپر ہم جو ہے وہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ ٹیسٹ کون سے لگا سکتے ہیں. ہم نے جو ڈیٹا گیدر کیا اس کے اوپر کوریلیشن کا ٹیسٹ لگ جائے گا, اور کوریلیشن کی جو ہے وہ ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی, اور اس کی مدد سے ہم کہہ سکیں گے. اس کے اندر جو ہے وہ سگنیفیکنس لیول بھی ہم چیک کریں گے. SPSS کے اندر سگنیفیکنس لیول خود سے جنریٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کی ویلیو آ گئی, فار ایگزامپل ہم نے ڈیٹا گیدر کیا کہ جن لوگوں کی کوالٹی جو ہے وہ جن کو کوالٹی پروڈکٹ ملا تھا
اور وہ کوالٹی سے ان کی سیٹسفیکشن کا لیول 10 آؤٹ آف 10 تھا. ان کا جو ہے وہ سیلز بھی انہوں نے تقریباً 300 آئٹمس کی ہیں پچھلے سال. تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا. ایک بندہ ہے جس کو کوالٹی کا لیول کم ملا, فار ایگزامپل 5 ملا, اور اس نے جو ہے وہ 100 آئٹمس کی خریداری کی. اسی طریقے سے جس کو کوالٹی جو ہے وہ بالکل ہی لو لگی, اس نے جو ہے وہ ہماری صرف 30 آئٹمس خریدی. تو دیٹ از بیسیکلی ہم نے ڈیٹا گیدر کیا, اور اس ڈیٹا کو, ہر کسٹمر کے ڈیٹا کو جو ہے وہ SPSS پہ ڈالا, اور وہاں پہ ہم نے ٹیسٹ لگایا. کو ریلیشن کی ویلیو آ گئی 0.72 ود اسٹیرک. تو ہمیں پتہ چل گیا اسٹیرک یہاں 0.72 شو کرے گا کہ جو ہے وہ تقریباً اسٹرانگ قسم کی کو ریلیشن ہے, اسٹرانگ ٹو میڈیم کو ریلیشن ہے. اور جو ہے یہ اگر اسٹیرک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایرر کے چانسز ہمارے ڈیٹا میں بہت کم ہے. لہٰذا ہم ہائپوتھیسس اے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جیسے جیسے کوالٹی جن کسٹمرز کو زیادہ لگتی ہے کہ پروڈکٹس میں ہماری کوالٹی ہے, وہ لوگ سیلز بھی زیادہ کرتے ہیں, تو ہماری سیلز اس سے انہینس ہو سکتی ہے. تو دیٹ از بیسیکلی ڈیٹا انالیسس. اسی طریقے سے ہم جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم نے ڈیٹا ٹیسٹنگ کی تھی ود انووا ان کیس آف امجد صاحب کی ایگزامپل کے اندر, جہاں پہ نوائز آ گئی تھی تو ادھر انووا کا ٹیسٹ لگایا تھا, کیونکہ وہاں پہ گروپ کا ڈیٹا ہمارے پاس تھا, اس کے اوپر ہم نے ٹیسٹ لگایا. وہاں پہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ڈفرینس آ گیا کہ گروپس کے اندر سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے, اور جس گروپ میں نوائز کم ہے وہاں پہ جو ہے پروڈکٹیوٹی سب سے زیادہ ہے. تو اس طریقے سے ہم انووا لگا سکتے ہیں, ٹی ٹیسٹ لگا سکتے ہیں, کو ریلیشن لگا سکتے ہیں, کائی اسکوئر لگا سکتے ہیں. اس سلائیڈ کے اندر لکھا ہے کہ نہ صرف ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ کوانٹیٹیو جو ہے وہ ویلیوز ہی جو ہے وہ درکار ہوتی ہیں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انالیسس کے لیے, ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے. اگر ہماری کوالٹیٹیو ریسرچ بھی ہے تو اس کو بھی ہم نے پہلے اس کو کوانٹیفائی کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے جو ہے وہ جو لوگ آپ نے جو ہے وہ ایک کوالٹیٹیو ڈیٹا نکالا, اور اس میں آپ نے کیٹیگریز بنا لیں کہ جو مینیجرز جو ہے وہ ہماری پالیسی میں, یہاں پہ ہمارے پاس مینیجر ABCD ہیں, 4 مینیجرز ہیں. ہم نے جو ہے وہ ان کے پاس جا کے انٹرویو کیے, اور وہ ہماری مینیجر A ہماری پالیسی سے ویری مچ ان فیور ہے. جو سم واٹ ان فیور ہے, جو مینیجر B ہے, اس کو ہم نے کوانٹیفائی کیا کہ اس کو ہم نے 4 پہ ٹک کیا. اور مینیجر C نے جو ہے وہ ادر فیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے کہ وہ پالیسی سے خوش نہیں ہے, اور مینیجر D جو ہے ہماری پالیسی سے ویری مچ ان فیور ہے. تو ہم کوالٹیٹیو ڈیٹا کو بھی کوانٹیٹیو ڈیٹا کے اندر تبدیل کرتے ہیں, اور اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ہمیشہ کوانٹیٹیو کیٹیگریز بناتے ہیں. ہمیشہ ڈیٹا انالیسس کے اندر کوانٹیٹیو ڈیٹا ہی چیک ہو سکتا ہے. تو انٹرویو ڈیٹا کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. جو فار ایگزامپل ہم نے پالیسی دیکھی کہ کیا لوگ جو ہے وہ پالیسی سے ہمارے متفق ہیں یا نہیں ہیں. جو لوگ ہماری پالیسی سے, فار ایگزامپل ایسی ریسرچ تھی جو مینیجرز پالیسی سے متفق ہوتے ہیں, ان کی پروڈکٹیوٹی لیول بھی ہائی ہوتا ہے. تو ہم نے بجائے کوشچن ایئر کے, یا ہم نے جو ہے وہ ریکارڈ چیکنگ کے, یا کوئی اور اعلیٰ انسٹرومنٹ لگا کے, جیسے ڈیسیبلز کا ہم نے معلوم کیا تھا, ہم نے انٹرویو کر لیے. اب انٹرویو کے اندر ہم نے دیکھا کہ مینیجر A واز ویری مچ ان فیور آف آور پالیسی, تو ہم نے 5 کو ٹک کیا. اور ایک اور مینیجر جو کہ ہماری پالیسی سے بہت زیادہ متفق نہیں تھا, ہم نے 4 کو ٹک کیا. اور جو مینیجر جو ہے وہ بالکل ہماری پالیسی سے ٹک نہیں تھا, اس نے ایک اور آپشن بتائی تھی, ادر فیکٹر آئیڈینٹیفائڈ, وہاں پہ ہم نے 2 کو ٹک کیا. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ہمیشہ اپنے کوالٹیٹیو ڈیٹا کو کوانٹیٹیو ڈیٹا میں کنورٹ کرتے ہیں فار ڈیٹا انالیسز. اب یہ جب ہمارے پاس کوانٹیٹیو ڈیٹا آ جاتا ہے, چاہے انٹرویو سے آئے, چاہے ہمارے پاس ریکارڈ سے آئے, چاہے ہمارے پاس کوشچن ایئر سے آئے, اس کو ہم جو ہے اس کو کوانٹیٹیو فارم میں لے کے آئیں گے, اور اس کے اوپر پھر ہم ٹیسٹ لگاتے ہیں.
So categories of satisfaction and dissatisfaction can be checked. Degree to which same kind of responses gathered can be checked. تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آن ایوریج ہماری پالیسی سے کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں, کتنے لوگ اتفاق نہیں کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا انالیسز ہمیشہ آپ نے کوانٹیٹیو ڈیٹا کا کرنا ہے, چاہے اس کا سورس ریکارڈز ہو, چاہے اس کا سورس جو ہے کسی سینسر سے آپ نے ڈیٹا گیدر کیا ہو, چاہے کمپیوٹر پہ ڈیٹا گیدر کیا ہو, چاہے آپ نے انٹرویو کیے ہوں, چاہے کوشچنیئر بنایا ہو. کوشچنیئر میں بھی آپ کے پاس آپشنز ہوں گے, اسٹرانگلی ڈس ایگری, نیدر ایگری نور ڈس ایگری, ایگری اینڈ اسٹرانگلی ایگری اینڈ اسٹرانگلی ڈس ایگری اسٹینڈس, اس کا جو ہے وہ آپ 1 نمبر لگاؤ گے. اسی طریقے سے ڈس ایگری کو آپ 2 نمبر دو گے, نیدر ایگری نور ڈس ایگری کو 3 نمبر دو گے, ایگری کو 4 نمبر دو گے, اور اسٹرانگلی ایگری کو 5 نمبر دو گے. اس کو کہتے ہیں لکرٹ اسکیل. کیا میں کوالٹی آف پروڈکٹس ان دس آرگنائزیشن سے مطمئن ہوں؟ آپ نے جو ہے اس کے آگے 5 آپشنز تھیں, بندے نے جو ہے وہ 5ویں آپشن کو ٹک کیا, یعنی کہ وہ اسٹرانگلی ایگری کر رہا ہے, بہت زیادہ مطمئن ہے پروڈکٹ کی کوالٹی سے. آپ 5 نمبر ریکارڈ کرو گے ایس پی ایس ایس میں. جب ڈیٹا انالیسس کرو گے وہاں پہ آپ کو نمبروں کی ضرورت ہوگی ہمیشہ, چاہے آپ کوشچن سے ڈیٹا گیدر کرو, چاہے انٹرویو سے, آپ نے کوانٹیٹیو فارم میں اس کو لے کے آنا ہے. یہ ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں کوانٹیٹیو فارم میں, کیسے اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں, یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. تو یہاں پہ ہمارے 6 سٹیپس ہو گئے, اور اگلا سٹیپ ہے ڈیڈکشن, یعنی کہ ہم جو ہے وہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں اپنی ریسرچ سے. ڈیڈکشن از دا پروسیس آف ارائیونگ ایٹ کنکلوژنس بائی انٹرپریٹنگ دا میننگ آف دا ریزلٹس آف ڈیٹا انالیسس. تو ہائپوتھیسس اے جو ہے دیٹ از, اگر ہمیں جو ہے اس کی پازیٹیولی کو ریلیٹڈ ہے, میں نے بتایا تھا آپ کو 0.72 آ گئی کہ جو ہے جب شیلفز جو ہیں وہ زیادہ اس کے اوپر سامان ہوتا ہے, یا کوئی بھی ہائپوتھیسس ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ 0.5 آ گئی ود اسٹیرک. تو ہمیں جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ ان 2 ویریبلس کے اندر ریلیشن شپ ہے, کوالٹی اور سیلز کے درمیان ریلیشن شپ ہے, شیلفز اگر ویل اسٹاک کریں گے اس کے درمیان اور سیلز کے درمیان ریلیشن شپ ہے, ورکر ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر اگر وہ پازیٹیو ہے اور اس کی وجہ سے سیلز بھی زیادہ ہو رہی ہے, ہمیں اس کے درمیان بھی پتہ چل جائے گا. اگر ہماری ویلیو لو آ جائے, یہاں پہ پیئرسنس کو ریلیشن ویلیو کسی ہائپوتھیسس کی اگر 0.3 آ جاتی ود نو اسٹیرک, تو ہمیں پتہ چلتا کہ کوئی بہت ویک سی کو ریلیشن ہے اور اس میں ایررز جو ہے بہت زیادہ ہے, غلطیاں بہت زیادہ ہے. تو پھر ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ نہیں, ورکر کا جو سیلز مین کا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہے وہ ہماری پروڈکٹیوٹی, وہ ہماری سیلز کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں کرتا ہے. تو ان کے درمیان ریلیشن شپ نہیں ہے. ہمیں کوالٹی امپروو کرنی پڑے گی, اور ہمیں جو ہے وہ اپنے شیلفز کو ویل اسٹاک کرنا پڑے گا. تو جیسے آپ کے پاس ریزلٹس آتے ہیں ویسے ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور آگے ریکمنڈیشنز دیتے ہیں. آگے ہے جی ادر ٹائپس آف ریسرچ. یہاں پہ ہمارے 7 سٹیپس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ پھر ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا کہ 7 سٹیپس جو ہے وہ کون کون سے ہیں. آبزرویشن, پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ, دین تھیوری فارمولیشن, ہائپوتھیسائزنگ, فردر سائنٹیفک ڈیٹا گیدرنگ, دین ہمارے پاس ہے جی ڈیٹا انالیسز, اور آخر میں ہے ڈیڈکشن. جتنی آپ مثالیں جو ہے وہ زیادہ دیکھو گے اپنے نوٹس کے اندر, جتنی آپ جو ہے وہ بکس کے اندر مثالوں کو فالو کرو گے, مثالوں کے ساتھ آپ اس سٹیپس کو دیکھو گے, اتنا ہی آپ کو ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ زیادہ سمجھ میں آئے گا. اب جو ہے وہ کچھ مسئلے ہمارے اس کے لیے 7 سٹیپس کی ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے, اور جو ہے بعض دفعہ ہم لوگ 3-4 سٹیپس کی مدد سے ہی اپنے پرابلم کو حل کر لیتے ہیں, یا پھر ہم جو ہے وہ ایک اور طریقہ کار اپنا سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایکشن ریسرچ. ایکشن ریسرچ ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ کے مقابلے میں تھوڑا سا مختلف طریقہ کار ہے. اس کے اندر ہم لوگ سٹیپ نمبر 2 تک تو وہی کام کرتے ہیں جو کہ ہم ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ میں ہم نے کیا ہوتا ہے, یعنی ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں کہ مسئلہ آیا, اور مسئلے کے بعد ہم اس کے لیے پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں,
اور پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ میں ہمیں ویریبل کا پتہ چلتا ہے اور جو بہت امپورٹنٹ ویریبل ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اسی وقت امپلیمنٹ بھی کر دیتے ہیں اور پھر ریزلٹ کو چیک کرتے ہیں. اگر ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک, ورنہ پھر ہم اسٹیپ نمبر 2 پہ دوبارہ جا کے دوبارہ سے پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ کرتے ہیں. اس کے اندر اگر ہمیں کوئی اور ویریبل ملتا ہے اس کو ہم اس کی امپلیمنٹیشن کر دیتے ہیں اور پھر ریزلٹس کو چیک کرتے ہیں. اگر ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر سے پرابلم نمبر اسٹیپ نمبر 2 کے اوپر چلے جاتے ہیں. سو دیٹ از بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے وہ ایکشن ریسرچ ہوتی ہے. ایکشن ریسرچ کے اندر مثال میں اس طریقے سے دینا چاہوں گا کہ آپ کا جو ہے وہ ایک ورک پلیس ہے, کنسٹرکشن فرم ہے, جہاں پہ مسئلہ آیا ہے کہ لیبر جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا ان کا ٹرن اوور ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے. تو پھر آپ کیا کرو گے کہ آپ جو ہے ان سے انٹرویوز کرو گے اور آپ کو پتا چلا کہ وہاں پہ قریب ہی میں ایک کمپنی کھل گئی ہے جو کہ ورکرز کو ہائر کر رہی ہے اور انہوں نے پے کافی اچھی رکھی ہے. تو آپ نے اپنے ورکرز کی پے کو بڑھا دیا. آپ نے ورکرز کی پے کو بڑھایا اور دیکھا کہ کیا آپ ورکرز کوئٹ کریں یا نہیں کریں. ٹینٹیٹیو پرابلم سولوشن آپ لے کے آئے. آپ نے پرابلم سولوشن کیا کیا, آپ نے پے کو بڑھا دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ کیا اب اس پے کو آپ نے امپلیمنٹ کر دیا. اب آپ نے دیکھا کہ کیا ورکرز کوئٹ کر رہے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اگر انہوں نے کوئٹ کرنا چھوڑ دیا ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, ورنہ پھر آپ اسٹیپ نمبر 2 پہ جاؤ گے. پھر آپ انٹرویو کرو گے اور دیکھو گے کہ کوئی اور مسئلے کی وجہ تو نہیں تھی. فار ایگزامپل اب آپ کو پتا چلا کہ نہ صرف جو ہے وہ وہاں پے اگلی دوسری کمپنی والے اچھے دے رہے تھے, بلکہ وہاں پہ پینے کا صاف پانی بھی مل رہا تھا. جو ہمارا کنسٹرکشن کا علاقہ ہے وہاں پہ پانی صاف نہیں ملتا ہے. تو پھر آپ نے فلٹرز لگائے, آپ نے جو ہے وہ اس کو چیک کیا, آپ نے جو ہے وہ پانی صاف دینا شروع کیا اور پھر دیکھا کہ کیا اب ہمارے ورکرز کوئٹ کریں یا نہیں کریں. اور پھر دیٹ از بیسیکلی آپ نے ٹینٹیٹیو پرابلم سالو کیا, امپلیمنٹ کیا اور پھر دیکھا کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا نہیں. اور پھر اگر جو ہے وہ اب آپ کے ورکرز جو ہے چھوڑ کے نہیں جا رہے تو آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل گیا. تو یہاں پہ 6 سٹیپس ہیں. آپ نے پرابلم جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے یعنی آبزرویشن ہے, آپ نے انٹرویوز کیے, انٹرویوز سے ہی آپ نے مسئلے کا حل نکال لیا اور حل کو آپ نے امپلیمنٹ کر دیا اور پھر دیکھا ایفیکٹس آر سین, آپ نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ آپ کا حل ہو گیا یا نہیں. اور پھر آپ نے جو ہے وہ حتیٰ کہ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ 1 by 1 ویریبل اٹھا کے دیکھتے چلے جاؤ گے. تو دس از ایکشن ریسرچ اینڈ اٹ از بیسٹ فار چینج پروسیس. جب HR میں ہم نئی پالیسیز امپلیمنٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک چیز چینج کر دی ماحول کے اندر, دیکھا کہ اس سے ورکرز پہ کیا افیکٹ پڑا ہے, پھر ایک اور چیز چینج کر دی, پہلے ان کا جو ہے وہ آفس چینج کر دیا, پھر ادھر جو ہے وہ لائٹنگ چینج کر دی, پھر اس کا دیکھا کہ کیا افیکٹ پڑا ہے. تو اگر ہم چینجز اپنی آرگنائزیشن کے اندر لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور دیکھنی ہوتی ہیں تو پھر ہم ایکشن ریسرچ سے کام لیتے ہیں, جس کی ڈائیگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہو. 6 سٹیپس ہوتے ہیں: پرابلم being identified, data gathered, tentative problem solution, implementation, effects are seen and final problem solution. پھر ادر ٹائپ آف ریسرچ جو کہ 7 اسٹیپ آف ہائپوتھیٹیکل ڈیٹیکٹیو میتھڈ کے علاوہ ہے وہ ہے کیس اسٹڈیز. اس کے اندر ہم لوگ ایک ہی آرگنائزیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں. جو بھی ریسرچ ہوگی جو ایک آرگنائزیشن کو اسٹڈی کر کے بنے گی اس کو ہم کیس اسٹڈی کریں گے. اس میں ہم جو ہے بعض دفعہ ہم انٹرویوز کرتے ہیں, بعض دفعہ کمپنی کے ریکارڈز چیک کرتے ہیں, بعض دفعہ ہم کوشچنر کے ساتھ کر سکتے ہیں, بعض دفعہ ہم 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکل ڈیٹیکٹیو میتھڈ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں, بعض دفعہ ہم ایکشن ریسرچ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک اسٹڈی لکھتے ہیں, دیٹ از بیسیکلی وہ ایک آرگنائزیشن کی اسٹڈی ہوتی ہے اور وہ جب چھپتی ہے تو اس کی مدد سے اس طرح کی جو دوسری آرگنائزیشنز ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تو جو کیس اسٹڈی میتھڈ ہے اس کی جنرلائزبلٹی بہرحال کم ہوتی ہے. Matching your problem with the similar problem in other organizations and then concluding the results. تو ہم جو ہے وہ 7 اسٹیپس کے علاوہ بھی 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکل ڈیٹیکٹیو میتھڈ کے علاوہ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. ایکشن ریسرچ اس میں ایک مثال ہے اور کیس اسٹڈیز جو ہے ایک مثال ہے. فار ایگزامپل کامسیٹس کے اوپر کیس اسٹڈی لکھی جا سکتی ہے, اس میں کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, کتنی اس نے ترقی کی ہے, جو ہے وہ آگے کہ اس کے کیا
جو پروگرس ہے وہ اس کے چانسز کتنے ہیں. سو دیٹ از آل کیس اسٹڈی انالیسز. اسی طریقے سے ایک کیس اسٹڈیز آپ لوگ پڑھتے بھی چلے آئے ہو کہ دوسرے سبجیکٹس کے اندر ایچ آر کے اندر کیس اسٹڈیز لکھی جاتی ہیں. ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ ہم لوگ امپلائیز کو کیسے دیتے ہیں. اسٹار بکس کی میں نے کیس اسٹڈی پڑھی تھی جس میں انہوں نے پورا ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ جو امپلائیز کو دی جاتی ہے اس کا انہوں نے اپنا پروسیس بتایا تھا. تو مینی آرگنائزیشنز نیڈ ٹو بی اسٹڈیڈ فار گریٹر جنرلائزبلٹی. لہٰذا ایک آرگنائزیشن کی جب ہم اسٹڈی کریں گے وہ کیس اسٹڈی ہوگی, اس کی جنرلائزبلٹی لو ہوگی فار دا پرابلم ایٹ ہینڈ, ناٹ 100% افیکٹو. مگر بہرحال ہم لوگ جو ہے بٹ اٹ ٹیچز اے لیسن ان سملر سرکمسٹانسز دیٹ واٹ ایکچولی ہیپنس. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس سے کیس اسٹڈی سے بھی کیس اسٹڈیز کو لکھ بھی سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ 3 میتھڈز یہاں پہ دیکھے, 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ, اور اس کو دیکھا ان ڈیٹیل, اس کی بہت ساری ایگزامپلس کی. ہم نے ایکشن ریسرچ دیکھی, کیس اسٹڈی میتھڈ دیکھا. ان طریقوں سے جو ہے ہم ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ریزننگ دیکھی, لاجک دیکھا کہ کون سے لاجک کی مدد سے ہم ہائپوتھیسس بناتے ہیں. انڈکٹیو ریزننگ کر سکتے ہیں, آبزرویشن کی مدد سے ہم جو ہے وہ اپنے لاجک کو ہائپوتھیسس میں لے کے آ سکتے ہیں, اور ڈیڈکٹیو میتھڈ کی مدد سے ہم جو ہے وہ ہائپوتھیسس بنا سکتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی, میتھڈز ہم نے دیکھے ریسرچ کرنے کے. زیادہ تر آپ جو ہے وہ فوکس دو گے 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ کے اوپر. ایکشن ریسرچ بھی کی جاتی ہے, کیس اسٹڈیز بھی کی جاتی ہیں, بٹ 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکل ڈیڈکٹیو میتھڈ از موسٹ امپورٹنٹ فار ایز فار ایز یور کورس از کنسرنڈ. اس کے اوپر توجہ دیں, اور اس کے علاوہ ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریزننگ کے اوپر بھی. سو آئی ایم ہوپ فل کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. یہاں پہ ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں, اور تھینک یو ویری مچ.